یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مساجد اور نماز، یعنی مسجد اور نمازی، یہ ہمارا پچھلے ہفتے سلسلہ چلا اور اس میں کافی سوالات رہ گئے تھے، ہمارے ناظرین کے سوالات بھی باقی تھے، تو ان سوالات کے جوابات بھی اس سلسلے میں ہم نے بیان کرنے تھے، اور دیگر بھی مسجد کے حوالے سے اور نمازیوں کے حوالے سے کافی سارے مدنی پھول ہمارے رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بنیادی موضوع ہے، مسلمان کا مسجد کے ساتھ نہ صرف گہرا تعلق ہے بلکہ عقیدت کا تعلق ہے، ادب کا تعلق ہے، احترام کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، بہت ہی منفرد اور نمایاں تعلق ہے مسجد کا ایک مسلمان سے۔ اگرچہ وہ نمازی بھی نہ ہو، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی مسلمان کے دل میں مسجد کی عظمت و محبت باقی ہے۔ ایک عام آدمی جو بالکل نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن اس کے دل میں بھی اتنی عظمت آپ دیکھتے ہوگے، میرا منہ مسجد کی طرف ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، یہ آپ کو اس کا تجربہ ہوگا، میرا منہ مسجد کی طرف ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ایک طرح سے اپنی بات کو مضبوط کر کے بیان کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کے دل میں مسجد کی محبت، مسجد کا ادب، مسجد کا مقام و مرتبہ اور احترام کا ایک معاملہ ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا اہم کام کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک مسجد کی تعمیر کی ترقی فرماتے، جسے آج مسجد قباء کے نام سے جانا پہچانا جا۔ وہ مسجد قباء ہی تھی اس وقت بھی، اور اس کی فضیلت، اس کی اہمیت ماشاء اللہ عز و جل، تو اس کی ایک اپنا مقام، اپنا مرتبہ ہے۔ سلسلہ کہ اول تاخیر شریک رہنے کی نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر یہ مدنی مکالمہ دیکھیں گے، اور حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں گے، اہم مدنی پھول لکھ لیں گے۔ دیکھیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد کا معاملہ ہو اور اسلامی بہنیں کہیں کہ ہم نے تو مسجد میں جانا نہیں ہے، ہمارا مسجد سے کیا تعلق، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مسجد ہی میں بھیجتی ہیں، ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے، آپ فوراً بولے اس کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ نماز کے لیے، اس کو بھی لے جاؤ۔ کیوں؟ بچہ نماز پڑھے مسجد میں، یا آپ پیچھے کام نپٹا لو۔ ابھی شب برات آنے والی ہے، شب برات آنے والی ہے، اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس نجات والی رات سے ملا دے۔ تو اس میں بھی ایک مسجد میں بچوں کی تعداد آ جاتی ہے، تو گھر میں اسلامی بہنوں کی بھی سوچ بنی ہوئی ہونی چاہیے کہ مسجد کا ادب، مسجد کا احترام کتنا عظمت والا ہے۔ ویسے بھی ماں باپ کو تربیت کرنی ہوتی ہے بچپن سے ہی بچوں کی،
تو والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کا احترام کیا ہے، کون سا کام مسجد میں کرنا جائز ہے، قائر ثواب ہے، اور کون سا کام مسجد میں کرنا ناجائز ہے اور گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ہر ایک نیت کرے کہ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، اور اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ نیز یہ کہ میں بھی نیت کرتا ہوں الہی کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ان ارشادات حقیقت بنیاد کی پیروی کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد کی اہمیت کے اس معاملے میں ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے، آپ صرف اس کے عنوانات پر غور کریں کہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی۔ غیب بتانے والے آقا نے خبر دی ہے، اور کتنی سچی خبر دی، اور ان کی ہر خبر سچی ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں۔ ایک حدیث، دوسری حدیث سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گم شدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو وہ کہیں اللہ عز و جل وہ گم شدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ مساجد بنانے کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، مساجد میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کی صراحت موجود ہے۔ نیز ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائے۔ تو یہ تین مختلف روایتیں اس وقت میرے سامنے فیضان سنت ہے، امیر اہل سنت کی زبردست تصنیف ہے۔ اسی فیضان سنت کے اندر ایک چیپٹر ہے، باب ہے فیضان رمضان، اور فیضان رمضان ہی میں فیضان اعتکاف ہے، دونوں کا پور بہار موسم آنے والا ہے۔ تو اس سے یہ روایتیں بڑھ کر میں نے آپ کو بیان کی ہیں، اور بہت سارے اس میں مساجد کے حوالے سے عنوان موجود ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ مساجد میں دنیا کی بات کرنے کی ممانعت آئی، گمشدہ چیز کھو جانے کے حوالے سے ارشاد آپ نے سنا، ساتھ ہی ساتھ محلے میں مسجد بنانے کا ارشاد فرمایا گیا، اور یہ کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھیں اور مساجد کو خوشبودار رکھیے۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں حدیثوں میں ارشادات عطا کیے گئے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی بھی مساجد کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اب تیاریاں کر آئیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں مساجد اور نمازی کے حوالے سے؟ صاحب جیسا آپ نے فرمایا کہ جو مسجد نہیں آتا وہ شاید زیادہ احترام کرتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ شاید زیادہ احترام کرتا ہے، وہ بھی احترام کرتا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے، ایسا ہی نظر آتا ہے ہمیں بھی کہ جو مساجد میں نہیں آتے، اگرچہ ان کا نہ آنا تو غلط ہے، لیکن وہ مسجد کے آداب و تعظیم کے اعتبار سے ان لوگوں پہ بعض اوقات سبقت لے جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ جو مساجد میں جن کی آمد و رفت رہتی ہے، آنا جانا رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کسی چیز سے یوز ٹو ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، تو پھر شاید اس کا وہ
پہلے جیسا ادب اور تعظیم اس کو باقی رکھنا شاید اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ احساس اس کا دبتا چلا جاتا ہے۔ تو مساجد میں بھی جو زیادہ تر معاملات ہوتے ہیں وہ انہی نمازی اسلامی بھائیوں ہی کے تحت ہوتے ہیں جن کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کو زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کو کرنا تو عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور مسجد چونکہ عبادت کی ایک جگہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ جب درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے معاملات سے فارغ ہو جاتے تھے، اس کے بعد پھر آپ غسل کر کے قیمتی لباس پوشاک زیر تن فرماتے، خوشبو لگاتے، اور اس کے بعد عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ اور تو اسی لیے مسجد بھی چونکہ عبادت گاہ ہے، عبادت کے لیے مخصوص کی گئی جگہ ہے، تو اس کو بھی ہر قسم کی کراہیت والی چیزوں سے، بدبودار چیزوں سے بچانا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ نے اسلامی بہنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بھی مطلب جو ہے ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، تو بالخصوص جو مسجد کے پڑوسی ہیں نا، اس وہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ مساجد کے ساتھ والے جو گھر ہوتے ہیں وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے، مطلب کچرا ہے تو وہ بھی پڑوس میں، مسجد کے پڑوس میں ہے، لیکن وہ اپنی عادت کے مطابق گلی میں پھینک رہے ہیں۔ مسجد کے گیٹ کے ساتھ ہی کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے جو بدبو کا، گندگی کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت احادیث میں بھی مل رہی ہے۔ بزرگان دین بھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور نمازی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والے ہو گئے۔ اتنی زیادہ اہمیت جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد زمین پر آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکدار اور روشن ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے روشن اور چمکدار۔ ایسا اس میں نا یہ جو فرمایا کہ گھر والے، تو یہ تو ایک معاشرتی علمی ہمارا مجموعی طور پہ ہم نظافت اور پاکیزگی جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اپنے تک محدود رکھتے ہیں اور وہ ظاہر تک محدود رکھتے ہیں۔ اپنا ظاہری لباس ہمارا اجلا ہوتا ہے، اندر کیا ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہمارا گھر اپنا صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے پڑوس میں، چاہے وہ مسجد ہو چاہے دوسرے کا گھر ہو، پھر ایسے کرتے ہیں۔ تو نمازیوں کی جو بات ہو رہی تھی، تو جو عموماً مساجد آتے جاتے رہتے ہیں ان کی طرف سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جسے وہ خود اپنے طور پر غلطی سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ یہی موضوع آپ فرمائیں کہ ہم جیسے وہ ہمارے ناظرین جو مسجد میں آتے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں مساجد کے اندر، یا وہ کون سی غفلت کا شکار ہوتے ہیں مساجد کے اندر، اس کی نشاندہی آپ فرما رہے ہیں۔ سب ایک تو ایسے کہ اپنے لیے جب نماز کی جگہ بعض افراد مخصوص کر لیتے ہیں، انہیں اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اگرچہ تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے مساجد میں اپنی منتخب کردہ جگہ طے کی ہوئی ہوتی ہیں۔ بسا اوقات اس کو جگہ کو معین رکھنے کے لیے اپنا رومال وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور اسے طے کر لیتے ہیں کہ جناب مجھے بیٹھنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھ گیا ہے پہلے سے آ کے، تو اس کو بھی اٹھانا دیکھنے میں آیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کو اٹھا دیتے ہیں کہ ادھر تو میں بیٹھوں گا۔ پھر بچوں ون بائی ون چلیں، مگر پھر بھی اگر ایک شخص مسجد میں ایک مقام پر بیٹھے ہیں، جیسے میں مسجد میں اس وقت پہلی صف کے اندر مؤذن صاحب ادھر پہلی صف میں ہی میں حاضر ہوں، اور میں اپنی جو بھی عبادت وغیرہ ہے میں اس میں مشغول ہوں، اب مجھے استنجا وضو وغیرہ کی حاجت ہے اور میں اپنا رومال لگ کر چلا جاتا ہوں کہ میں ابھی آ رہا ہوں، تو کیا اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی؟ میں نے اس لیے اشکال وارد کیا۔ اس کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ اگر جا رہا ہے عارضی طور پر اور آ گیا، لیکن اس میں بھی اخلاق اور مروت کا تقاضا پھر یہی ہے کہ اگر کوئی بیٹھ گیا اٹھائے نہیں، لیکن اونٹ کی طرح اپنی جگہ مخصوص کر لینے کی ممانعت، ہاں اس طرح کہ جیسے مستقل کر لینا کہ میں نے بیٹھنا ہی ادھر ہے، تو یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذرا آپ کی توجہ دو، بعض تھوڑے موبیدار باشرح اور ایسے مستقل نمازی بھی شاید آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو مؤذن کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا جب یہ آتے نا پیچھے سے تو وہ اگرچہ علماء نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ بیٹھے کو دیکھے گا نا تو وہ ہٹ جائے گا کہ نہیں یار یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ یہیں آ کر ہمیشہ کھڑے ہوتے تھا، انہوں نے بھی آنا بھی وہی ہے کہ میرے لیے ماں بدولت کی جگہ خالی کی جائے گی، تو کچھ تک کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے سب، لیکن جو آپ جو فرمانا چاہ رہے ہیں نا کہ اپنی جگہ مخصوص کر لینا، جی
اس کے بارے میں، اور پھر اگر کوئی آ کر اس مخصوص جگہ پر بیٹھ جائے پھر اس کو اٹھا دینا. پھر حاجی صاحب صحیح ہے کسی کو نہیں اٹھایا، لیکن وہ جو جگہ معین کی ہوئی ہے نا اپنے لیے، وہ کچھ پچھلی صف میں ہے یا وہ مؤذن سے بالکل ہٹ کر کونے میں جا کر ہے، تو پھر یہ فضیلت ترک تو کر رہا ہے نا. کہ فضیلت تو یہی تھی کہ قرب میں بیٹھتا. تو یہ بھی ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے. اور کیا نمازی غلطی کرتے اور ہیں. پھر ایک اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بعض نمازی جو ہوتے ہیں جو مستقل نمازی ہوتے ہیں اور مسجد میں ان کا ایک ٹیکہ بن چکا ہوتا ہے، پھر وہ حکم ایسے چلاتے ہیں کہ جیسے جو ہے نا یہ مسجد کی سلطنت ان کے سپرد کر دی گئی ہے. کوئی بچہ آ گیا تو اب سب سے پہلے انہوں نے ہی اس سے کلام کرنا ہے، اور اتنی بلند آواز سے کلام کرنا ہے کہ پوری مسجد میں شور جو ہے مچاتے ہیں. شور گویا کہ مچ جاتا ہے. تو یہ بھی نامناسب بات ہے، اور بعض صورتوں میں تو ناجائز کا پہلو بھی ہوگا. تو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں کھا کر آتے ہیں کہ اس سے بدبو ہوتی ہے یا پسینے ہوتے ہیں، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے. جیسے کہ فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر استعمال کیا کرتے تھے، اچھا عمدہ لباس استعمال کیا کرتے تھے. بلکہ آپ کے بارے میں تو آتا ہے تہجد کے لیے تو آپ نے خصوصی لباس تیار کیا ہوا تھا جس کی مالیت 1500 درہم تھی. تو نماز کے لیے اس انداز وہ تنہائی میں اپنے گھر پیدا کر رہے ہیں تو اتنا اہتمام ہے. مسجد قرآن کو جانتے تھے نا، وہ ہے نا جب زینت حاصل کرو جب جی مساجد کی یا طرف، بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو یہ نماز کی طرف جانا ہے، جی، نماز کی طرف تعظیم ہے. کے لیے، نماز کہ کی احترام کے لیے مسجد کی طرف جانا. تو اس کی زینت حاصل کرنے میں عمدہ لباس بھی ہے، خوشبو کا استعمال بھی ہے. صراط الجنان میں اس کے ضمن میں لکھا کہ ایک لباس واجبی جو ستر عورت ہے وہ تو ہے ہی لازم، لیکن یہاں مراد لباس زینت بھی ہے اور اس میں خوشبو لگانے کو بھی داخل کیا گیا. اچھا، مدنی چینل کے ناظرین، ایک آپ سے سوال کرتا ہوں. جو ہمارے نمازی اسلامی بھائی مساجد کی طرف جاتے ہیں کہ بعض اوقات گھر میں نماز پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے، بعض اوقات آدمی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، مسجد میں بھی جاتے ہیں. لیکن جب آپ کسی جس مقام کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی اچھی دعوت ہے جہاں اہم لوگ جمع ہوں گے، وہاں کے لیے جس طرح ہم ایک اہتمام کرتے ہیں کسی جگہ جانے کے لیے، تو کیا ہمیں اس بات کا اندازہ ہے یا یہ بات ہمارے پیش نظر رہتی ہے؟ کر سکے نہ کر سکیں یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ میں وجوب کی طرف نہیں جا رہا، ایک خوبصورتی کی طرف جا رہا ہوں، ایک تعظیم و محبت کی طرف جا رہا ہوں، اور ایک عشق کی بات کر رہا ہوں، اور شریعت کو ایک بات پسند ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ کیا مسجد کی طرف جاتے ہوئے یا نماز کی طرف جاتے ہوئے ہم کو اس طرح کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میری حاضری ہے تو اپنے لباس کو بہتر کروں، اپنے انداز کو بہتر کروں، زہے قسمت سر پر امامہ شریف کا تاج سجاؤں کہ امامہ شریف کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ بغیر امامے کی نماز سے افضل قرار دی جاتی ہے. تو نماز امام شریف کا تاج سر پہ سجا لوں، اور ایک ایسا لباس، کیونکہ رب تعالیٰ کے حضور جب حاضری دینی ہے تو ہم وہ انداز کیوں نہ اختیار کریں جو ہمارے رب کریم کو پسند ہے اور رب کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. جب ہم، کیونکہ یہ تو عبادت خالی ستن عبادت ہے نماز پڑھنے، ایون کہ آپ تہجد کی نماز اکیلے میں کمرے کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ رب تو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اللہ عز و جل کے حضور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو آج ایک نیت کر لیجئے. اسلامی بہنیں بھی نماز پڑھتی ہیں، اسلامی بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں. ایک نیت کر لیجئے کہ نماز کے لیے ایک جیسے کہ اہتمام کریں. اسلامی بہنیں اپنی شریعت کے دائرے میں اہتمام کریں اور اسلامی بھائی اپنے جو شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق اہتمام کریں، اور جتنا ہو سکے اس انداز پر رب کے حضور حاضر ہوں جو انداز اس رب کو پسند ہے جس رب کی نماز پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہوئے. یہ ایک مطلب بالکل دو چار والی بات ہے کہ آدمی جہاں جا رہا ہوتا ہے وہاں کا تو یار یہاں لباس کیسا ہونا چاہیے، ہوتا ہے لباس کیسا ہونا ہے. جیسے آپ کسی کے میت میں جاتے ہیں تو آپ کا لباس بدل جاتا ہے، آپ کسی مذہبی شخص سے ملنے جاتے ہیں آپ کا لباس بدل جاتا ہے، جب آپ کسی دعوت یا شادی میں جاتا تو آپ کا لباس بدل جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں جا کر رہا ہوں وہ لوگ کون ہوں گے.
اللہ تبارک و تعالی کے حضور جب ہم حاضر دینے جا رہے ہیں خاص نماز کے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، ہم جہاں ہیں جس حال میں بھی اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خاص اللہ تعالی کی فرما برداری کے لیے، اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو کیا یہ نیت نہیں کر سکتے کہ ہم نماز کے لیے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں گے؟ ایک عطر کی بوتل خاص ایک ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں آپ نے نماز ادا کرنی ہے، ایک عطر کی بوتل ہو سکے عمدہ عطر، آپ کی جو حسب حیثیت حسب استطاعت ایک خوشبو کی بوتل جیب میں رکھ لیجئے، جب مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو خوشبو تھوڑی آپ نے مل لی، کپڑوں پر مل لی، اور پھر مسجد میں داخل ہوں، ایک اہتمام کے ساتھ داخل ہوں۔ کیا امید کروں کہ مدنی چینل کے ناظرین جو کچھ اس وقت دیکھ یا سن رہے ہیں یہ اس ادب اور احترام کو بجا لانے کی کوشش کریں گے، مسجد میں جاتے وقت بالخصوص، اور گھر میں بھی۔ اب گھر میں کیا مطلب کہ شلوار، فجر میں نماز میں اگر مسجد نہیں گئے تو شلوار پہنی ہوئی ہے، اوپر قمیص پہنی اور بنیان باہر نکلا ہوا ہے، وہ جیسا مطلب وہ کچھ بٹن کھلا ہوا ہے، تو جیسے تیسے ہم مطلب کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر ٹھا کر کے یوں مطلب کہ آئے اور سو گئے۔ کی بات ارشاد فرما رہے ہیں آپ، تو یہ تو مسجدوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ شلوار پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو پینٹ کے اوپر پہننے والی شرٹ ہوتی ہے اور نارمل پہن کر آ جاتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے۔ نماز کا اہتمام کیجیے۔ ایک تو یہ مدنی التجا کرنی ہے آپ سے کہ رب تعالیٰ کی ایک اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، اس کو اس کی عظمت کے ساتھ ادا کرنے کی نیت کریں، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں ایک بار پھر، جب بھی مسجد میں جائیں خدا را موبائل فون بند کر دیں، پلیز میری مدنی التجا ہے، بھولیے گا مت۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں نا موبائل فون بند کر دیں، یہ نیت ساتھ کر دیں کہ میں دنیا سے رشتہ کاٹ کر، یعنی دنیا سے منقطع ہو کر بس اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ بند کر دیں گے نا، اس میں آپ کے لیے ایک آسانی ہے کہ وہ ایک مطلب کھلا ہوتا ہے، سائلنٹ بھی ہوتا ہے نا، تب بھی نکالنے کا دل کرے گا کہ کس کی مس کال ہے، کس کا میسج ہے۔ تو آپ جب بندی ہوگا نا تو آپ آزما کر دیکھ لیں، چلیں آپ 72 گھنٹے آزما لیں، 72 آورس، ابھی سے 72 گھنٹے یہ ایک پریکٹیکل کر لیجئے کہ آپ موبائل فون بند کر کے نماز پڑھیں۔ مسجد میں جاتے وقت بالخصوص موبائل فون بند کر دیجئے اور نماز پڑھیے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ یار موبائل فون بند ہو جانے سے جو ہے نا مجھے نماز میں یکسوئی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ تو امید ہے کہ آپ کو شاید اس سے فائدہ نظر آئے گا، کیونکہ میوزیکل ٹیون ویسے ناجائز ہے۔ مسجد کے اندر میوزک بجے تو اس پہ شدت میں اور اضافہ ہی ہوگا، اور مسلمان اس کو یقیناً پسند نہیں کرتا کہ مسجد میں میوزک بجے، اس کو تو خاص ناپسند کیا جاتا ہے، تو یہ ویسے ہی ناجائز ہے، یہ بند کر دیا جائے۔ موبائل فون جلدی جلدی نیتیں کریں، اور موبائل فون بند کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی آپ ذہن بنا لیجئے۔ اور جو مارکیٹوں وغیرہ کے لوگ ہیں ان سے تو التجا ہے کہ ظہر کے لیے جاتے ہیں، عصر کے لیے جاتے ہیں، جن کی دکانیں وغیرہ ہیں وہ موبائل فون اپنی آفس میں اپنی دکان میں رکھ کر چلے جائیں، ویسے ہی راستے میں لوٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ وضو خانے پر گر جانے، کتنے موبائل پر وضو خانے پر گر جاتے ہیں اور وہ پانی سے وہ غوطہ لگا دیتے ہیں۔ یہ چند احتیاط عرض کی ہیں، مدنی التجائی کی ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سوالات لیتے ہیں تاکہ ہمارا آج کا یہ خاص سلسلہ ہے جس میں ہم یہی کریں گے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات لیے جائیں۔ یقیناً سوالات اس کے پھر جوابات، اور جوابات کے تحت نہ جانے بعض اوقات کچھ گفتگو کا سلسلہ رہتا۔ سوال چلائیے۔ محمد زاہد اتاری پاک حسنی کابینہ میاں والی سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، آج کے موضوع کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے، ایک مسجد ہے ہمارے ہاں جس کے فنائے مسجد میں امرود اور انار وغیرہ کے درخت ہیں، تو عام لوگ یا نمازی وغیرہ یہ پھل وغیرہ کھا سکتے ہیں یا نہیں، اور انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟
مسجد میں اگر کوئی درخت ہے اور پھلدار درخت ہے یا ویسے ہی درخت ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو لگایا کس نے ہے اور کس مقصد کے لیے لگایا ہے. اگر جس نے لگایا ہے اگر تو اس نے اپنے لیے لگایا ہے کہ بھی میں اپنے لیے لگا رہا ہوں تو درخت کا مالک وہی ہوگا، لیکن اس کو حکم ہوگا کہ یہ اپنے درخت کو کاٹ دے. مسجد میں اس طرح کا تصرف اپنی ذات کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر اس کی کوئی نیت نہیں تھی یا وقف کے لیے لگایا ہے تو پھر یہ وقف کے لیے تصور کیا جائے گا. پھر اس سے جو پھل آئیں گے وہ مسجد کے لیے استعمال ہوں گے، یوں کہ ان کو بیچ دیا جائے اور ان کو بیچنے کے بعد جو ان کی آمدنی ہو اس کو جو ہے وہ مسجد کے امور میں خرچ کیا جائے. یعنی اگر کوئی درخت لگا دے جی اور مسجد کے لیے کیا، اور مثال کے طور پر مفتی صاحب اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اس سے جو بھی پھل آئے گا وہ نمازی وغیرہ کھاتے رہیں اور عام مسلمان اس سے استفادہ کرتے رہیں. اگر اس نے لگایا اس لیے کہ نمازی کا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر لگائے اور نمازیوں کو کھلائے. مسجد میں تو اس کو لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے نا. یعنی اگر اپنے لیے لگائے گا تو اس کے لیے یہ حکم ہے نا کہ اس کو کاٹ لے کہ مسجد کی زمین کیوں استعمال کر رہا ہے اپنی ملکیت کے لیے. تو اس لیے تو اس کو لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی مسجد میں اس طرح درخت لگانے کی اجازت ہے کہ وہ لوگوں کے پھل کھلانے کے لیے لگایا جائے. اور اب اگر اس نے لگا لیا، لگا ہوا ہے، تو اس کا حکم پھر یہی ہے کہ اگر اپنے لیے لگایا تو مالک یہی قرار پائے گا، حکم یہ ہوگا کہ یہاں سے اس کو کاٹ لے. جی اگر اس کو کاٹے نہیں بلکہ مسجد ہی کو مطلب کر دے ترکیب، تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد کے اندر اصل میں یہ ہے کہ جو عموماً فنا ہوتا ہے اس میں بعض لوگوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں مسجد میں لگانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ مسجد کے لیے وہ جو ہے وہ کچرے کا سبب بنتا ہے، پتے گرتے ہیں اور صفائی ستھرائی نہیں رہتی. مسجد اس میں کام بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا سوال چلائیے. یہ دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ آپ یہ پانی پی رہے ہیں، آپ نے اس کی اجازت لی؟ جی چلیے آئیے نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ الحمدللہ عز وجل ہمارے مدنی قافلوں کا جب سفر ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہمارا ایک مدنی قافلہ روس سے سفر کرتا ہوا عمان کے شہر شناس کے اندر حاضر ہے. تو اس وقت ہم اس مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ہر مسجد کے اندر تقریباً نمازیوں کے پینے کے لیے پانی رکھا ہوتا ہے. تو کیا اس پانی کو مدنی قافلے والے اسلامی بھائی عاشقان رسول جو ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ پلیز اس بارے میں شرعی رہنمائی عطا فرما دیجیے اور بلا حساب مغفرت کی دعاؤں سے بھی نواز دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. یہ کولر کافی مساجد میں بالخصوص عرب ممالک میں جائیں یا دیگر اور کئی ممالک میں جائیں دیکھے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو وضو خانے صحیح نہیں بن پاتے، بیچارے کولر کیا رکھیں گے، ٹھنڈے پانی کے کولر مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مساجد میں رجحان ہو، وہاں ہے وہاں ہے. اب یہ کہ جو نماز کے جو اب دیکھیں مدنی قافلے والے ایسے تو ہیں نہیں کہ وہ مسجد میں گئے اور مسجد میں یہ صرف جا کر سوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. یہ نمازیوں کے لیے تو مدنی قافلے والے بھی نمازی تو ہیں نا. لیکن اب یہ رکھا کس نے؟ پہلا سوال تو یہ، جیسے کہ ابھی آپ نے جو درخت کی بات کی، یہ رکھا کس نے ہے یہ دیکھا جائے گا. اور رکھنے والے نے کن کن کے لیے، کیونکہ ایک فریج رکھا گیا، پھر فریج کے اندر جو پانی رکھا گیا، یہ پانی رکھنے والے کون ہیں؟ کیا مسجد کی کمیٹی جو چندے سے پانی رکھ رہی ہے، یا ایک کوئی خاص لوگ ہیں جنہوں نے پانی رکھا ہے اور انہوں نے کیا کہہ کر رکھا ہے کہ یہ کون استعمال کر سکتا کون استعمال نہیں کر سکتا؟ تو یہ ایک بحث ہے. اپنے مفتی صاحب سے اس کا حل لے لیتے ہیں. آپ ارشاد فرما دیں. جو مساجد یا مساجد کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، عموماً تو جو مساجد کی ایریا میں رکھے جاتے ہیں فنائے مسجد میں، وہ نمازیوں کے لیے ہوتے ہیں. نمازی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور لوگ وہاں فریج میں جو ٹھنڈا پانی، بوتل، کوئی چیز رکھ دی ہے تو اس کا ایک عام سا مصرف یہی ہے کہ انہوں نے نمازیوں کے لیے رکھا ہے. کیونکہ کوئی شخص جو ہے
وہ اپنے لیے یا کسی اور کے لیے وہاں آ کر نہیں رکھے گا، وہ ایک سمجھنے والی بات ہے اور انڈرسٹوڈ بات ہے کہ نمازیوں کے لیے ہے۔ ہاں اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے، یا کوئی ایسی شرط لگائی ہوئی ہے، تو وہ پھر ایک الگ صورت ہو سکتی ہے۔ اگر آؤٹ سائڈر کے لیے رکھتے ہیں جی تو کیا مسجد کی بجلی کے ساتھ مسجد کی فنائے مسجد کی جگہ میں فریج رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باہر والا بھی آ کر اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ اس میں دو صورتیں ہیں۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ مسجد کی بجلی کے ساتھ یوں جو ہے وہ فریج جوڑ دیا کہ یہ مسجد ہے، باہر گلی میں فریج رکھ دیا کہ اب اس میں مسجد کی بجلی استعمال ہو رہی ہے اور مسجد کا جو اخراجات ہیں وہ چندے سے کیے جاتے ہیں۔ اب اگر چندہ دینے والوں کو یہ پتہ ہے، یہ معروف ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں عرف ہے، رواج ہے، وہاں پہ ایسا ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر تو دیکھا، ہاں مسجد کے اندر تو عرف ہے، رواج ہے اس کا، باہر کا میں نے نہیں دیکھا۔ تو اگر باہر رکھا ہوا ہے، جیسے فرض کیا کہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، ثواب کمانا چاہتا ہوں، کہ کوئی بھی روڈ سے گزرے تو پانی پی لے، اب میں مسجد والوں کو بولوں کہ بھئی اس کا کنیکشن آپ لگا دیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور جو مسجد میں رکھا ہوا ہے تو وہ مسجد والوں نے رکھوایا ہوتا ہے یا کسی نے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو عرفاً اس کی اجازت نمازیوں ہوتی کی ہے۔ سہولت کے لیے، نمازیوں کی جیسے ہمارے سہولت کے عموماً لیے۔ کولر رکھے جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے کولر، تو یہ مطلب کہ منرل واٹر کی چھوٹی چھوٹی یہ کٹوریاں ہوتی ہیں باہر ملتی ہیں، تو یہ منرل واٹر کی کٹوریاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، اور وہ مطلب کہ وہ عموماً رکھ دی جاتی ہیں، اور ایک ایک نمازی کے لیے عموماً جہاز میں پیسنجروں کو بھی یہ ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال سنائیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فجر کی نماز میں خاص کر کے جب نمازی آتے ہیں تو وہ بستر سے اٹھ کے سیدھے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، ان کے بدن میں بو ہوتی ہے، ان کے کپڑوں میں بو ہوتی ہے، وہ اور آ کے جب آتے ہیں مسجد میں تو جب مسجد کی طرف جا رہے ہوں تو ایک دم بو کا بھبکا اٹھتا ہے اس طرف سے۔ یہ فجر کی نماز کا ذکر ہے، تو مہربانی کر کے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ نمازی صبح فجر کی نماز کے لیے کیا اہتمام کر کے آئیں۔ فجر کی نماز اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کی اہمیت دی ہے، اور یہ اس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور اسی میں ہم سب بندے ہوتے ہیں، اسی نمازوں میں ہم بڑے کپڑے صاف پہن کے آ جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو۔ اس پہ روشنی ڈالیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نے تو ہمیں روشنی کا فرمایا، آپ نے پوری ٹیوب لائٹ جلا دی ہے اس مسئلے کے اوپر، اور یہ ایک واقعی جو حساس طبیعت والے ہیں، اس چیز کا خیال اور لحاظ رکھنے والے، ان کے لیے یہ قلبی ایک اذیت ہے کہ اس طرح مطلب کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو مدنی التجا ہے، ایک بار پھر ہم مدنی التجا کرتے ہیں سائل محترم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پلیز نماز کے لیے اہتمام کیا کریں، اسپیشلی جب مسجد کے لیے جائیں تو واقعی اہتمام کریں، کیونکہ مسجد میں اگر بدبو آئے گی تو اس سے نہ صرف نمازیوں کو بلکہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا مسجد خوشبودار رکھنے کی میں نے حدیث ابتداً بیان کر دی۔ آنا ہی جائز نہیں ہے ایسی بدبو کے ساتھ۔ اگر ایسی بدبو آ رہی ہے تو مسجد کا داخلہ حرام ہے، تو یہ جی ہاں جھٹکا مت کھائے گا، حرام ہے، چاہے وہ منہ سے آتی ہو، کپڑوں سے آتی ہو، کہ بدن سے آتی ہو، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جو بدبودار چیز ہے تو اس کو مسجد میں لانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ گوشت، کچا گوشت، جی اس کی کتنی مطلب ہلکی سے ہلکی جو ہے نا وہ ایک بو ہوتی ہے، سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کی خفیف بو ہوتی ہے، اس کو بھی اندر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ہمارا جو پچھلے سلسلے میں بات ہوئی تھی نا کہ غور کریں تو انسان کی طبیعت جن چیزوں سے کراہیت کرتی ہے ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے۔ بو کا خارج ہونا، بدن سے نکلنا، منہ سے نکلنا، آدمی فطری طور پر بو کو پسند نہیں کرتا، بدبو کو پسند نہیں کرتا، تو بدبو مسجد سے دور رہے، مسجد میں نہ رہے، ایون کہ استنجا خانہ بھی اتنی دور رہے کہ جس کی بو مسجد میں داخل نہ ہو۔ ورنہ ہم ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے، مجھے بالکل یہ تو فیلنگ والی بات ہے، تو ماضی کی بات کر رہا ہوں، تو باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے استنجا خانے سے جو بدبو کا جو عجیب بدبو آتی تھی، ایگزاسٹ پہ لگائے تھے انہوں نے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجد کے اندر سے دروازے بند کر کے دیوار چنا دی جاتی کہ یہ بدبو مسجد کے اندر آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، باہر سے کوئی راستہ ان کا بنا دیا جاتا۔ تو یہ خود اپنی مطلب کہ پریکٹیکل چیزیں،
تو یہ چیزیں تو اسی طرح دھول مٹی شور بہت ساری ایسی چیزیں جن سے انسان فطری طور پر اس کو پسند نہیں کرتا. اب عبادت کرنی تو عبادت میں یکسوئی چاہیے. یکسوئی میں شور ہوگا تو یکسوئی نہیں آئے گی, بدبو ہوگی تو کہاں سے یکسوئی آئے گی, اس طرح کے مطلب کہ عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوگا, صاف صفائی ستھرائی نہیں ہوگی تو کیسے یکسوئی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان کہ مسجد کا اتنا پیارا نظام اور نظام میں بھی اتنے پیارے پیارے احکام ہمیں شریعت مطہرہ نے عطا فرمائے. تو اللہ کرے کہ مسلمان مسجد کی اہمیت کو, اس کی قدر و منزلت کو اور اس کے تقاضوں کو, جو اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی نظافت کے تقاضے ہیں, اس کو پورے کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کمیٹی کو بالخصوص دوبارہ عرض کر دوں, کمیٹی مالک نہیں ہے. کمیٹی کا چیئرمین, انتظامیہ کا چیئرمین یا مسجد مجلس کا چیئرمین ہو یا نگران ہو یا جو بھی ہے, یہ مالک نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مسجد کے معاملات کو اسی حد تک استعمال کر سکتے ہیں جس حد تک ان کو شریعت نے اجازت دی ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ دھول مٹی والا, یہ دھول مٹی والا جو معاملہ ہوتا ہے یہ عموماً ہوتا ہی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ہے. کہ فرض یہ کہ انتظامیہ کے کوئی صاحب ہیں جو متولی ہیں, وہ آتی ہفتے بعد ہیں. اب وہ آئیں جمعے میں, جمعے والے دن تو ویسے ہی مسجد چمک رہی ہوتی ہے. اب اگر اس کو نمازی شکایت کریں تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ بولتے خواہ مخواہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. اب جو جب ہی آتے ہیں صاف ہوتی ہے. اور پھر اس میں جو سب سے زیادہ کوتاہی والا معاملہ ہوتا ہے, یعنی وہ جو خادم حضرات ہوتے ہیں, ساری دنیا کو مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, خادم کو مٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. سارے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ دریوں سے بدبو آ رہی ہے, کمیٹی کو بدبو نہیں آ رہی ہوتی ہے. اب اس کا کیا حل ہوگا؟ کمیٹی سطح کرے گی تو پتہ چلے گا نا کہ دری سے بدبو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. مہینوں گزر جاتے نہیں آتے. تو اچھا, اب ان کو بے صفائی چاہیے. اب ان کو یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے اپنے خادم کو صفائی سے متعلق ہدایات کیا دی. اب دیکھیے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں یہ نہیں چاہے گا کہ جو اس کا جو جہاں پہ برتن دھوتا ہے وہاں پہ پوچھا جو ہے وہ پانی گرائے اور وہاں سے پوچھا جو ہے وہ کر کے فرش کے اوپر مارے, بلکہ خوشبو ملائی جاتی ہے, اچھے وہ ایسڈز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں, پرفیوم وغیرہ. مسجد کا کیا ہوتا ہے, مسجد کے خادم صاحب کی ذمہ داری ہے صفائی کرنی ہے. اس نے اٹھایا پوچھا, وضو خانے کا نل کھولا اور پانی نیچے گرا تو اس نے پوچھے کو نیچے ڈال دیا. وہ جس وضو خانے میں لوگ جو ہے وہ تھوکے پھینک رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, وہ اسی میں جو ہے نا وہ پوچھے کو یوں کر کے اس کو مسجد میں آ کر جو ہے وہ بالٹی لے جائے نا صاف پانی کی. میں ایک مثال دے رہا ہوں, صاف ستھرے پانی کی بالٹی خادم مسجد میں پوچھا لگانے کے لیے لے جائے اور اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا پوچھا وہ ڈنڈے کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے, اس جو پوچھے کو پہلی دفعہ جب وہ پانی میں ڈوبے گا نا کہ اس سے میں مسجد صاف کروں گا, وہ پوچھے سے اتنا میل نکلے گا کہ وہ پانی اپنی اصل صورت ہی بدل چکا ہوگا. تو یہ ایسا بھی نہیں کہ پہلے پوچھے کو دھو کر اس کو صاف ستھرا کیا جائے پھر صاف ستھرا پانی کے ساتھ دی جائے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ مؤذن جو ہمارے ہوتے ہیں مساجد کی, جن کو خدمت صفائی ستھرائی جن کی ذمہ داری ہے, ان کو صفائی ستھرائی کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ یہ عام جگہ کی نہیں, اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے مخصوص کیے گئے, یعنی بیت اللہ مسجد کے لیے گئے گئے, اور نمازیوں کے لیے مساجد صاف رکھی جائیں, معتکفین کے لیے مساجد صاف رکھی جائیں. کچھ اس کی تو باقاعدہ ہمیں تاکید کی گئی ہے. تو آپ بھی سیکھیے اور کمیٹی کو چاہیے, مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ مؤذن کے اپنے اصول ہیں. اور کل میں دیکھ رہا تھا غالباً, ہاں کل تقریباً 4 بجے کے 3:30 4 بجے کے آس پاس یہ مدنی چینل پر سلسلہ آ رہا تھا ریپیٹ, دارالفتہ اہل سنت, اپنے کفیل بھائی تھے. یہ مؤذن کے حوالے سے اتنی خوبصورت بات کر رہے تھے, بہت خوبصورت بات کر رہے تھے مؤذن کے حوالے سے, کہ وہ اذان دینے کے حوالے سے کہ وہ داڑھی منڈا اگر اذان دیتا ہے تو کیا. خالی انہوں نے نفس مسئلہ نہیں بتایا, انہوں نے باقاعدہ بہت خوبصورت بات کی کہ اذان ایک باقاعدہ ایک عمل ہے, مؤذن ایک باقاعدہ منصب ہے کہ اس کی آواز پر لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے کہ اس نے بلا لیا تو ٹائم ہو گیا. مطلب اس کی آواز پر تو لوگ سحری اور افطاری پر مدار رکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ اذان نہ روزہ بند کرنے کے لیے نہ روزہ کھولنے کے لیے,
اذان فجر کی نماز کے لیے اور اذان مغرب کی نماز کے لیے، جو رمضان المبارک میں بالخصوص ہوتا ہے. تو یہ ذمہ داری سمجھنے کی کوشش کیجئے. مسجد کی کمیٹی سے، مسجد کی انتظامیہ سے، مسجد کے اسلامی بھائیوں سے، جو دعوت اسلامی والے ہوں یا دعوت اسلام محبت کرتے ہیں، میں تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا کرتا ہوں، جو مسجد چلا رہے ہیں، مسجد کے چندے لے رہے ہیں، مسجد کی تعمیرات میں حصہ لے رہے ہیں، مسجد کے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں، صفائی ستھرائی، اسپیکر، امام حضرات، خطیب حضرات، مؤذن، خادمین وغیرہ، سب کے بجلی کے، گیس کے، استنجا خانے، وضو خانے، جو بھی آپ انتظام مسجد کا دیکھ رہے ہیں، مدنی التجا کرتا ہوں، برائے کرم ایک بار آپ کی کمیٹی یا آپ کے جو بھی ذمہ داران ہیں، ایک بار پلیز وقت 12 منٹ نکال لیجئے، بس صرف 12 منٹ دارالفتہ اہل سنت ہی میں چلے جائیں، کسی بھی مفتی اسلام کے پاس چلے جائیں، اہل سنت کے کسی مفتی کے پاس چلے جائیں بس، اور جا کر آپ اپنی ذمہ داریوں کی ان رائٹنگ لے لیجئے کہ ہم مدینہ مسجد ہے، بقی مسجد ہے، فیضان مدینہ، جو بھی آپ کی مسجد ہے، اس مسجد کی ہمیں الحمدللہ خدمت و سعادت نصیب ہوئی ہے. اس کے چندے کے حوالے سے، اس کے امام کا تقرر کرنے کے حوالے سے ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو ظاہر ہے اب آپ خود غور کریں کہ امام اگلا امامت کا اہل ہے یا نہیں ہے. یہ کیا مسجد کی کمیٹی سمجھتی ہے کہ وہ اس بات کی اہل ہے کہ امام کا تقرر کر سکے. آپ صرف قرات سنیں گے، بہت اچھی قرات کری بھائی، اتنی اچھی آواز میں تلاوت کری کہ بس اسی کو امام ہونا چاہیے. لیکن کیا امامت کے لیے اچھی قراءت یا اچھی آواز سے قرآن پڑھنا ہی اس کی اہلیت کے لیے کافی ہے؟ نہیں. امامت کی اہلیت کے بہت سارے اصول ہیں، طریقہ کار لکھے ہوئے ہیں کہ ایسا ہوگا تب یہ امامت کا اہل ہوگا، اور وہ عموماً کمیٹی کو نہیں پتہ ہوتا. سب یہ رمضان شریف تشریف لا رہا ہے تو ابھی تو میرے خیال سے ان کو ضرور دارالفتہ جانا چاہیے، کیونکہ تراویح کے معاملات ہوتے ہیں، حافظ کا تقرر ہے، اس میں کتنی غلطیاں آ سکتی ہیں. تو اس طرح تو یہ نکالنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن تراویح کے معاملے میں بہرحال اس بات کا، تراویح میں بھی یہی ہوتا ہے، جیسے یہ توجہ دلا رہے ہیں نا، تراویح میں بھی کمیٹی صاحب کا صدر جو ہے وہ اپنے کاروبار سے مصروفیت نکال کر آ گئے ہیں، جی حافظ صاحب کو دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں، جی پڑھیے قرآن پاک. حافظ صاحب نے طرز لگا کر پڑھ دیا. اب اس طرز میں پڑھنا بھی جائز تھا یا نہیں، تو اب جی ٹھیک ہے، یہ اوکے ہیں. جی بہت اگر آپ نے، اگر کمیٹی نے اگر یہ طے کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو حافظ صاحب ہوں گے وہ 6 فٹ 3 انچ کے ہوں گے، تو چلو اب سمجھتے گا اب انچ ٹیپ لے آئیں گے، 6 فٹ 3 چیک کریں گے، بولے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے قد کے حساب سے چلو چلیں گے. لیکن یہ قد کا تو کوئی امامت کی اہلیت نہ اہلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایز سچ. تو مدنی التجا ہے، برائے کرم سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مسجد صرف مسجد چلانے والے ہی سے نہیں. اب میں تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھ جاتا ہوں. جو بھی چندے کا کام کرتے ہیں نا، چاہے وہ ویلفیئر چلاتے ہیں، خواہ وہ برادریاں چلاتے ہیں، خواہ وہ ہسپتال چلاتے ہیں، جو بھی اس طرح کے ادارے چلاتے ہیں جن میں چندہ انوالو ہے، آپ کتنی اچھی انگلش بولتے ہیں، کتنی شہرت ہے، کیسے جنٹلمین کہلاتے ہیں، لیکن شریعت کے احکام چندے کے حوالے سے کچھ اور ہیں، وقف کے احکام کچھ اور ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو شے وقف ہو جاتی ہے اس کے احکام کچھ اور ہیں، جو لوگ چندہ دے دیتے ہیں اس کے احکام کچھ اور ہیں. برائے کرم یا تو اپنے ساتھ کسی صحیح سنی عالم کو اپنی کمیٹی کا حصہ بنائیے، اپنی مجلس کا حصہ بنا دیجئے. امام صاحب ہی اگر ماشاءاللہ اگر ایسے ہیں تو انہی کو لے لیجئے، مگر ان سے پھر ایسے فیصلے مت کرائیے جیسے نمازی ان کے متعلق پھر کیلو کال کریں، یہاں ایک تھوڑا سا سائیڈ ایفیکٹ آئے گا. تو یہ خالصتاً دینی منصب ہے. مسجد کی کمیٹی کا بھی جو نظام ہے نا، انتظامیہ، یا یہ خالصتاً دینی کام ہے. یہ آپ کا کاروبار یا تجارت ہے ہی نہیں، بلکہ بہترین بقعہ زمین بازار اور بہترین بقعہ زمین یہ مسجد کو قرار دیا گیا ہے. اور تو اچھا مسجد پہ تو ویسے تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ تجارت والی یا کاروبار والی جگہ ہی نہیں ہے جہاں آپ کی ایکسپرٹیز کام آئیں گے. یہ خالصتاً دینی کام ہے، مذہبی معاملہ ہے، خالصتاً مذہبی معاملہ ہے. تو مذہبی معاملے میں جب بھی کلام کرنا ہو، اب یہاں آپ سمجھیں کہ میں اپنی گفتگو کا دائرہ کار کتنا وسیع کر رہا ہوں. ہر عاشق رسول، ہر مسلمان اس پر غور کر لے. جب آپ کسی بھی دینی، مذہبی یا اسلامی پوائنٹ آف ویو پر کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رک جائیے، برائے کرم رک جائیے. اپنی زبان کو اور اپنی قلم کو کسی مفتی کی تفتیش سے گزار دیجئے، اس کے بعد آگے بڑھیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قلم، آپ کی زبان
قیامت کے روز رسوائی کے کٹھیڑے میں لا کر کھڑا کر دے. یہ مدنی التجا ہے ہر اس سے جو کلام کرتا ہے، ہر اس سے جو قلم سے چلتا ہے، ہر اس سے جو مطلب جس کی بات سنی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، چاہے وہ SMS کا تعلق ہو، خواہ وہ آپ کے آرٹیکل کا تعلق ہو، خواہ وہ آپ کے بیانات کا تعلق ہو، خواہ وہ آپ کی کمیٹی کا ہو. دینی بات جب بھی آپ کرنے جائیں، مذہبی بات جب بھی کرنے جا رہے ہیں آپ، بالخصوص بالعموم تو ہر بات ہماری شریعت ہی کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن جب شریعت اور اسلام اور دین اور مذہب کے بارے میں کوئی بات کرنے جا رہے ہیں، میری مدنی التجا ہے آپ سے کہ اس کے لیے براہ کرم کسی نہ کسی اپنے ساتھ اہل علم کو، مفتی کو، صحیح عالم صاحب کو اپنے ساتھ ملائیے. ایک بار صرف مشورہ کر لیجئے کہ یہ بات میں کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھیے کہ کیا آیا بات درست ہوتی ہے، کیا شریعت نے آپ کو وہ بات کرنے کی اجازت دی ہے کہ آپ اس کو لاؤڈلی بات کریں، اس کی تشہیر کریں، اس کو مشتہر کریں. ان تمام تر پہلو پر غور کر لیجئے گا، اس کے بعد آگے بڑھیے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. حساب کتاب، یوم حساب، اس کو یاد رکھیے گا. دنیا میں بندہ بازوں کا نکل جاتا ہے، لیکن قیامت کا حساب ہے. بروز کے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. تو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا چاہیے. اس کا خوف حقیقی معنوں میں دل میں آ گیا، سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. باپا کا گلدستہ اب آئیے دیکھتے ہیں، باپا کا گلدستہ دیکھتے ہیں، امیر سنت کیا فرماتے ہیں. مسجد میں جو کچرا دیکھے تو کیا خادم کا انتظار کرے؟ نہیں، ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ مسجد کا غبار ہٹانا. چنانچہ ایک روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی شاخ سے صاف کرتے تھے. تو یوں مسجد کی صفائی کرنا یہ سعادت کی بات ہے. اور سبحان اللہ، مسجد کی صفائی کا تو کیا رتبہ ہے. ایک بہت پیاری روایت ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں، چنانچہ جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 106 پر ہے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک عورت مسجد سے گرد و غبار صاف کیا کرتی تھی. جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی دفن کیے جانے کی خبر نہ دی گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو تو مجھے خبر دے دیا کرو. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور فرمایا، میں اسے مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں دیکھ رہا ہوں. اب مسجد میں جب کچرا دیکھیں تو خادم کا انتظار کیے بغیر خود ہی صفائی فرما لیں. بلکہ خادم صفائی کر رہا ہو نا، کبھی کبھی حصول برکت کے لیے، ثواب کے لیے اس سے ریکویسٹ کر کے، درخواست کر کے اس سے جھاڑو لے لیں. آج تو میں مسجد کا گرد و غبار صاف کروں گا، میں جھاڑو لگا، انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا. ایسا کرنا چاہیے، اس سے خادم کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوگی. یہ مبلغین تو خاص کر کیا کریں، مدنی قافلے والوں کو تو خاص کر یہ برسوں پہلے دے دیا گیا طریقہ کار لکھ کر کہ مسجد کو صاف ستھری کر کے جاتے ہوئے وضو خانہ، استنجا خانہ وغیرہ سب دھو دھا کے جانا ہے. مسجد میں معتکفین کو تو ہر سال ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے جیب میں ایک شاپر، چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی رکھا کریں. وہ کچرا وغیرہ جو بھی ہے وہ اٹھا کر اس میں ڈال لیا کر، جیب میں رکھے. بال جھڑ جاتے ہیں، اپنے بال نکل آئے، کسی کے بالوں کا گچھا گشت کر رہا ہے، اس کو پکڑ لیا. اسی طرح کوئی اور کسی نے کچرا ڈال دیا تو وہ اٹھا لیا. یہ سب شاپر میں جمع کرتے رہے. بابا یہ حاجی امین بتا رہے ہیں، آپ کی انشاءاللہ دل جوئی بھی ہوگی، آپ کو خوشی بھی ملے گی. ان کو ساؤتھ کوریا میں ایک اسلامی بھائی ملے حاجی امین کو، انہوں نے داڑھی شریف چہرے پر سجائی ہوئی تھی. بتاتے ہیں کہ میں نے امیر سنت کی اس طرح مسجد سے کچرا اٹھا کر تھیلی میں ڈالنے کی عادت دیکھ کر میں متاثر ہوا اور میں نے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا لی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پلاسٹک کی تھیلی کی مدنی بار دیکھو، یہ دیوانے نے شاپر دکھائی، یہ سارا سال شاید رکھتے ہوں گے. ماشاءاللہ
امیر سنت جو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، یہ دنیا بھر کے جتنے بھی اسلامی بھائی، اسپیشلی اگر مساجد کے امام اگر سن رہے ہیں، مسجد کی کمیٹی والے سن رہے ہیں، یا جن کی چلتی ہے وہ اگر سن رہے ہیں، اگر وہ اس طرح کی ترغیبات کا سلسلہ جاری رکھے تو مساجد کے کونوں میں اتنے بال اور اتنا کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ دیکھیں صفائی ستھرائی کا نظام میں سمجھتا ہوں مسجد کا بہتر ہو جائے گا۔ نہیں اگر امام صاحب جھاڑو پکڑ لینا، مدینہ ہو جائے سچی، تو امام صاحبان رکھا کریں گے نا تو مقتدیوں کو ترغیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو امام صاحب جو ہے نا وہ جھاڑو پکڑ لیں، مسجد کی خادم سے لے لے کہ آج تو میں جھاڑو نکالوں گا۔ اب شرمانا کس بات کا؟ میرے آقا نے کھجور کی شاخ سے مسجد میں گرد و غبار نکالا ہے، یہ دونوں امام صاحبان نے ہاتھ اٹھا لیے۔ سبحان اللہ۔ واہ، شرمانے کی ضرورت نہیں، حدیث شریف یاد کر لیں، کوئی اگر چھیڑے نا امام صاحب کا اس میں وقار خراب ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء کی پیروی کر رہا ہوں میں، ان سے ثابت ہے۔ ہم مسجد کے جھاڑو نکال رہے ہیں، کہاں روڈ کی جھاڑو نکالنی ہے؟ مقتدی کو بھی اجازت ہے؟ یہ ہمارے مقتدی کو نگرانوں نے اجازت ہاتھ ہے۔ اٹھائے، خادموں کے مزے ہو جائیں گے یار، پھر تو درس فیضان سنت کے لیے خادم اب صاحب کئیوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ لا کے رکھ دے گا کہ یار یہ مولانا بہت اچھے دعوت اسلامی والے۔ اب سارے پاپا یو کے والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سارے مقتدی بھی نکالیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں نے تو مسجد نبوی میں جو جھاڑو پکڑ کے نکالتے ہیں نا، وہ رات کو وہ ترکیب ہوتی ہے ان کی، تو سورس لگا کر ایک بار وہ ان سے جھاڑو لے کر کچھ دیر تک میں نے بھی یہ سعادت حاصل کی تھی۔ اسی طرح وہ سرکار مفتی اعظم کا شعر، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ وہ دن خیر سے لائے کہ میں مدینے کی گلیوں میں جھاڑو لگاؤں۔ سرکار مفتی اعظم جیسا ولی کامل یہ آرزو بیان۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بوارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بوارا کروں میں۔ واہ واہ، کاش شب برات آنے والی ہے، ہمارے بھی لکھ لیا جائے، اس سال حج پہ جائے گا، چلے گا باپا کے ساتھ۔ مسجد و فنائے مسجد کے آداب۔ مسجد و فنائے مسجد کی کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے گھر نہیں لے جا سکتے، جیسا کہ پچھلے سلسلے میں بھی آپ کو کچھ اس معاملے میں مدنی پھول دیے تھے۔ آپ کہیں لقمہ دینا چاہیں تو حضور، پانی ٹھنڈا کرنے والے کولر عین مسجد میں نہیں رکھ سکتے۔ عین مسجد، خارج مسجد، فنائے مسجد کی تھوڑی بہت وضاحت میں تھوڑی دیر پہلے کر چکا۔ عین مسجد سے مراد جہاں پہ بالکل نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہ پانی کا کولر وغیرہ نہیں رکھا جائے گا، وضو خانے وغیرہ کے ساتھ وہاں پہ رکھا جائے گا۔ یہی کہ خارج مسجد ہی میں رکھا جائے، فنائے مسجد میں یا بالکل خارج مسجد۔ فریزر رکھ سکتے کہاں؟ عین مسجد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ نہیں، مسجد میں ڈیپ فریزر کہاں سے رکھیں گے یار؟ کیا کرنا؟ دیکھا ہے، کھلے نہیں تو کیا کرنا ڈیپ فریزر کو؟ کھانا وانا کھانا ہے، دیکھا ہے ڈیپ فریزر رکھا۔ دیکھا ہے تو تب نیکی کی دعوت اسی ہے۔ لیے تو لکھا ہوا ہے کہ کچھ نہیں رکھ سکتے۔ عین مسجد میں ہر کسی کو کپڑے دھونے کی، ہر کسی کو کپڑے دھونا، سکھانا، لٹکانا منع ہے۔ فنائے مسجد و فنائے مسجد میں بلا اجازت شرعی کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے۔ مسجد میں بغیر نیت اعتکاف کھانا پینا سونا منع ہے۔ اچھا یہ روکیں، مسجد و فنائے مسجد میں بلا اجازت شرعی، اب بلا اجازت شرعی تو اب یہ کمیٹی یا مسجد کی انتظامیہ خود اپنے طور پر فیصلے نہ کر لے کہ یہ ضرورت ہے۔ شرعی اجازت آپ کو افتاء سے ملے گی، جیسے کہ عموماً ہمارے یہاں بعض چیزوں کی اجازت کورٹ سے ملتی ہے، جج دیتا ہے، وہ مطلب کہ میجسٹریٹ دیتے ہیں نا اجازت، تو وہ مجاز جو ہوگا اجازت کا وہی دے گا نا۔ تو شریعت ایک چیز کی آپ کو اجازت دیتی ہے تو اس کی اجازت آپ نے مفتی صاحب سے لینی ہے کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، صحیح ایک عالم دین سے لینی ہے کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، خود اپنے طور پر فیصلہ مت کر لیجئے گا۔ ایسی اشیاء جن سے انقطاع صف ہو جائے، مثلا جوتوں کے ڈبے، یعنی سب منقطع ہوتی ہو، سب کٹتی ہو، مثلا جوتوں کے ڈبے، اسپیکر، ڈیکس وغیرہ صف میں نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح صف کے آخر میں بھی نہیں رکھ سکتے کہ اتمام صف میں خلل انداز ہوگا کہ سب مکمل نہیں ہو سکے گی آخر تک۔ عین مسجد میں مسجد کا اسٹور نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے حضور؟
कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, सिगरेट वगैरह बदबूदार अशिया मस्जिद में, फिनाइल मस्जिद में खाना पीना या खाने पीने के बाद जब तक बदबू मुंह में हो मस्जिद और फिनाइल मस्जिद में जाना नाजायज़ और हराम है। मस्जिद के इतना करीब इस्तिंजा खाना, ये भी हम बयान कर चुके हैं। ऐन मस्जिद में कोई भी मुस्तकिल रिहाइश नहीं रख सकता। बात तमाम मस्जिदियत ऐन मस्जिद में, इसका बयान पिछले सिलसिले में हो चुका है। मस्जिद फिनाइल मस्जिद में इनकी ज़रूरत के बगैर कोई वायरिंग नहीं कर सकते। मस्जिद और फिनाइल मस्जिद में मदरसे, यानी ये मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, रोकिए ताकि मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए वाज़ेह हो जाए। हमारा मदनी चैनल जो है ना, ये फैज़ान मदीना की जगह से ऑपरेट होता है, ठीक है। दावत इस्लामी की 2.5 एकड़ की जगह है। अब 2.5 एकड़ की जगह में हमने एक जगह मस्जिद बनाई है जिसका आपने अभी नक्शा देखा, ऐन मस्जिद है, फिनाइल मस्जिद है। अब मदनी चैनल नाम मदनी चैनल एक अलग से एक शोबा, एक इदारा है। मदनी चैनल के लिए भी हमें वायरिंग की और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। उस वायरिंग को मस्जिद से गुजारने ना गुजारने के हवाले से हमें रहनुमाई लेनी पड़ती है कि आया ये तार, ये वायरिंग, चूँकि वो मस्जिद के काम के हवाले से नहीं है ना, वो तो मदनी चैनल के हवाले से, रिकॉर्डिंग के हवाले से, तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारे ज़िम्मेदारान दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राबता करते हैं कि आया ये है या नहीं है, और अगर कहीं कोई कमज़ोरी दिखाता है तो हमारे मुफ्तियान कराम उसको नोटिस लेते हैं कि ये आपने जो तार का ये जो निज़ाम किया है ये चीज़ दुरुस्त है या नहीं है। इसके बारे में आगाही की जाती है, बताया जाता है। यहाँ तक कि कील ठोकने के लिए भी हमें मतलब कि इजाज़त लेनी पड़ती है कि ये नहीं कहूँगा, इजाज़त लेनी चाहिए। पड़ती है ना, बाद औक़ात ये आदमी को पड़ता नहीं खाता कि यार क्या पड़ती है, ये पड़ता खाना चाहिए कि भाई इजाज़त लेकर काम करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऊपर लें, ये हो चुकी है चीज़ें। मस्जिद, रुकें 15 नंबर, मस्जिद और फिनाइल मस्जिद में अल्लाह के तंजीमी सामान मुस्तकिल नहीं रख सकते। ये दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान जो बिलखुसूस हैं वो भी तवज्जो कीजिए। इज्तिमा के इस्तेमाल के लिए लगाए गए साउंड के स्पीकर जो मस्जिद के ना हों, इन्हें बाद इज्तिमा फ़ौरन हटाना होंगे। जैसे इस वक्त शब बारात के इज्तिमा हैं तो बाद वक़्त मस्जिद के अंदर मस्जिद के स्पीकर काफ़ी नहीं होते तो हम बाहर जगह इंतज़ाम अगर करते हैं तो वो अगर एक इज्तिमा के लिए आपने कर लिए, लेकिन इज्तिमा ख़त्म होने के बाद अब उनको वहाँ से हटा दीजिए, उसको को मुस्तकिल नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो मस्जिद के स्पीकर नहीं है, वो इज्तिमा के स्पीकर थे। मुफ्ती साहब यही है जी, ठीक है। इज्तिमा के चाहिए हो गया। नंबर 17, मस्जिद और फिनाइल मस्जिद को बदबू से बचाना वाजिब है। दुनिया की बुबा बातें बिला ज़रूरत शरिया करने को मस्जिद में बैठना हराम है। मस्जिद मुस्तहकम और पायदार हो तो इनको तोड़कर नहीं बनाना जायज़ नहीं। सिर्फ मस्जिद तक नहीं, इमारत तक नहीं है, मस्जिद का पंखा तब्दील करना है, लाइट तब्दील करनी है, इमाम साहब के हुजरे में काम कराना है या उसको तोड़ना है, ये तमाम जो तोड़ फोड़ वाले काम हैं, नया बनाना है, उसमें कोई एडिशन करना है, इन तमाम के लिए जो है वो शराइत और ज़वाबित हैं कि किस सूरत में इजाज़त होगी, किस सूरत में इजाज़त नहीं होगी। बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से ये वाला पंखा हटा दो, ये वाला लगा दो, ये वाला जो है वो मशीन जो है वो इसमें इको नहीं है, इको वाली लेकर आ जाओ। तो इस तरह के तसर्रुफ़ात दीगर चीज़ों में भी करने की इजाज़त नहीं है तब्दीली। और ये तो एक ज़्यादा है कि भाई मस्जिद में अब ये वाला टाइल लगा दो, ये वाला जो है वो खिड़की लगा दो, ये वाले दरवाज़े लगा दो। तो पहले इस बात की रहनुमाई लेना ज़रूरी होगी कि जो पहले से लगे हुए हैं इनको हम उखेड़ कर इसकी जगह पर नए लगा सकते भी हैं या नहीं। चंदे की बिल सारा चंदे का काम है ना जी, माशाअल्लाह। मस्जिद की चटाइयाँ ईदगाह वगैरह में नमाज वगैरह के लिए लेकर जाना जायज़ नहीं। हुज़ूर हुआ ये कि पिछले दिनों यूरोप में एक जगह मेरा बयान था। अब बयान में लोग बैठे हुए थे तो मैं गया, बयान किया। बयान के बाद जब उठा और अवाम जब मिलने गया तो वो जिस कारपेट पे बैठे थे मुझे डाउट हुआ कि ये कारपेट जो है ये मुसफ़ है, ये कारपेट नहीं था। तो वही जो बाज़ करते धरते थे वही आम आदमी। तो मेरा भी उस शहर में पहली हाज़िरी थी। तो उन्होंने कहा हाँ ये फ़लाँ मस्जिद से हम इज्तिमा के लिए ख़ास लेकर आए हैं। भाई क्यों ख़ास लेकर आए हो आप? तो अब जब सवाल जवाब किए ना तो पता चला कि बेचारों को मालूमात ही नहीं थी
وہ اٹھا کر مسجد کی وہ نمازوں کے لیے جو صفحے کسی نے چندے میں دی تھی یہ اٹھا کر وہ لے آئے، اور وہ کرتے دھرتے لوگ کہلاتے ہیں، بعضوں کو سٹیٹ وٹیٹ لوگ ہوتے ہیں، کرتے دھرتے لوگ تھے. پھر ان کو وہاں بیٹھ کر مسئلہ سمجھایا کہ یہ مسجد کے لیے کسی نے یہ چیز وقف کی ہوگی، آپ اس کو اٹھا کر یہاں کیسے لے آئے، پھر اس کے مسائل پوچھیے، یہ سب کر کے سمجھایا. تو یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا لوگ کرتے ہوں گے. مسجد میں نا سمجھ بچوں کو لانا، پاگلوں کو لانا، جھگڑے اور آواز بلند کرنا منع ہے. مسجد میں اپنے لیے سوال منع ہے. بلا اجازت شرعی ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں لگانا ناجائز ہے. تو بہت احتیاط کیجیے. علماء نے اس کوڑے کی بھی تعظیم کا حکم دیا ہے جو مسجد سے جھاڑ کر پھینکا جاتا ہے. مسجد اور فنائے مسجد میں مدنی چینل VCD اجتماع منعقد کرنا منع ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ فیضان مدینہ میں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو فیضان مدینہ میں جو اسکرین لگی ہے یہ مسجد فیضان مدینہ کے لیے، دنیا بھر کے لیے، صرف فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز ہی کے لیے خاص ہے کہ اس اسکرین کا تعلق ڈش سے یا سیٹلائٹ سے نہیں ہے. ہماری جو ڈائریکٹ جو OB مشین ہے جو لائیو کر رہی ہوتی ہے یہ ڈائریکٹ اسی سے کنیکٹیویٹی ہے. ان تمام تر قیودات کے ساتھ یہ مدنی چینل کی اسکرینیں فیضان مدینہ میں لگی ہیں، اور یہ کام کسی دنیا کی مسجد میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈائریکٹ لائیو ہو ہی فیضان مدینہ سے رہا ہے، کہیں اور سے ہو ہی نہیں رہا. تو اس لیے کہیں اور کسی جگہ پر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. مسجد کے میٹرز بجلی گیس کا کسی جامعہ، مدرسہ، پڑوسی وغیرہ کو کنیکشن نہیں دے سکتے. عین مسجد میں تعمیراتی سامان، سیمنٹ، پھٹے، مستری کے اوزار وغیرہ مستقل نہیں رکھ سکتے اگرچہ مسجد کا ہو. مسجد میں کسی چیز کا خریدنا بیچنا ناجائز ہے، مگر معتکف کو اپنی ضرورت کی چیز مول لینی، وہ بھی جبکہ مبی مسجد سے باہری رہے. یعنی مسجد جو مبی سے مراد جو چیز بیچی جا رہی ہے سامان باہری رہے، مگر ایسی خفیف و نظیف و قلیل شے جس کے سبب نہ مسجد میں جگہ رکے نہ اس کے آداب کے خلاف ہو، اسی وقت اسے اپنے افطار یا سحری کے لیے درکار ہو. اور تجارت کے لیے بے و شرا کی معتکف کو بھی اجازت نہیں، خرید و فروخت کی، بے و شرا خرید و فروخت. فنائے مسجد میں بھی خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں. ہاں جس صورت میں مسجد میں کرنے کی اجازت ہے اسی صورت میں کر سکتے ہیں. مسجد اور فنائے مسجد میں بعد تمام مسجدیت دکان بنانا جائز نہیں. یعنی مسجد کے مکمل ہو جانے کے بعد جب نیت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے. مسجد اور فنائے مسجد میں شور و گل کرنے کی اجازت نہیں. فنائے مسجد میں مسجد کے متعلقہ مکتب کے علاوہ کوئی مکتب نہیں بنا سکتے. مسجد کے متعلقہ مکتب سے کیا مراد مفتی صاحب؟ جیسے امام صاحب کے لیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں حجرہ، مؤذن کا حجرہ بنایا ہوا ہوتا ہے، یا فنائے مسجد میں مسجد کا سٹور بنایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ مسجد سے متعلق مکتب. فنائے مسجد میں سامان مسجد کے علاوہ تنظیمی، جامعہ، مدرسہ، میلاد کی سجاوٹ وغیرہ کا سامان نہیں رکھ سکتے. عشر وغیرہ کی بوریاں نہیں رکھ سکتے. یہ بہت اہم مدنی پھول ہے. بالخصوص تمام جو عموماً یہ سنی تنظیمیں ہوتی ہیں، میلاد کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، دعوت اسلامی کے بعض ذمہ داران ہوتے ہیں، ان مدنی پھول کو خاص طور پر ذہن نشین رکھیں. فنائی مسجد میں سامان مسجد کے علاوہ، یعنی جو مسجد کا سامان ہے نارملی، تنظیمی، جامعہ، مدرسہ، میلاد کی سجاوٹ وغیرہ کا سامان نہیں رکھ سکتے. عشر وغیرہ کی بوریاں نہیں رکھ سکتے. مسجد میں واقع قرآن پاک رکھنے کی الماری میں بس مسجد کے قرآن پاک ہی رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر سامان، مثلا مدرسے کی فائلیں، تنظیمی کارکردگی فارم، رسائل وغیرہ اس الماری کے نہ اندر رکھ سکتے ہیں نہ اس کے اوپر. جو مدرسۃ المدینہ بالیگان لگاتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، وہ بھی اس چیز کو غور سے سمجھ لیجئے کہ رجسٹر وغیرہ رکھنے کے لیے یہ الماریاں عموماً نہیں ہوتی. یہ خاص مسجد کے لیے جو قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں اس کے لیے یہ الماریاں خاص وقف کی جاتی ہیں کہ اس میں وہی قرآن رکھے جائیں. قرآن پاک کی الماری کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے. وقف اشیاء پر عرف کے علاوہ تحریر نہیں کر سکتے. مسجد کی چھت بھی مسجد کے حکم میں ہے. اس کے تمام آداب مثل فرش مسجد ہیں، بلکہ مسجد کی چھت پر تو بلا اجازت شرعی جانا بھی منع ہے. مسجد و فنائے مسجد کی چھت پر مدنی چینل کا ڈش اینٹینا نہیں رکھ سکتے. یعنی یہ دیکھیے کہ مدنی چینل کا ڈش اینٹینا نہیں رکھ سکتے. یہ خاص مدنی چینل لکھا گیا
کہ مدنی چینل یہ اگر میں کہوں کہ یہ 100% اسلامی چینل جس کا دیکھنا عبادت ہے، اس کی ڈش بھی جب مسجد کی چھت پر نہیں رکھ سکتے تو دیگر کا معاملہ ہی جدا ہے۔ فنائے مسجد کا ادب بھی مسجد ہی کی مانند ہے۔ یہ 40 مدنی پھول آپ کو کم و بیش بیان کیے ہیں، رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات ذرا چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا عرض یہ ہے، جو مسجد میں جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے آگے گزرنا کیسا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ بغیر سترے کے، یعنی کہ اگر نمازی کے آگے سترہ نہیں ہے تو مسجد میں اس کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال سنائیے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلمان پاشا اتاری ہالینڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کے اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ یورپ میں، ہالینڈ میں خاص طور پہ مسجدوں میں کرسیوں کا رواج بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ باہر سے چل کر آتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کی جواب تو لیتے ہیں مفتی صاحب سے، لیکن مکتبۃ المدینہ نے کرسی پر نماز پڑھنے کے شرعی احکام یہ رسالہ شائع کیا ہے۔ اس کو ضرور آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی امید ہے کہ وہ رسالہ موجود ہوگا، اس کو پڑھ لیجئے گا، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے جتنے بھی تحریری فتوے ملیں گے، سب سے آسان ترین شاید آپ کو یہی ملے گا اردو میں۔ جی مفتی صاحب۔ بلا ضرورت شرعی تو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس میں تفصیل ہے کہ اگر کسی کو، جیسے فرمایا کہ چل کر آتے ہیں، تو بہت سارے لوگ چل کر تو آ جاتے ہیں لیکن ان کے کمر میں، گھٹنوں میں اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ سجدہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بیٹھ کر زمین کے اوپر، یعنی کہ 12 انگل کوئی چیز بلند ہو، اور اگر اس کے اوپر یہ بیٹھ کر سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ اس کے اوپر سجدہ کریں۔ 12 انگل بلند چیز جو زمین پر رکھی ہو 12 انگل تک بلند ہو۔ 12 انگل سے مراد یوں ہے، اس طرح ہے؟ ہاں یوں۔ تو اب جو ہے وہ اگر یوں سجدہ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اب بلند چیز کے اوپر جو 12 انگل بلند ہے اس کے اوپر سجدہ کریں۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر انہیں اشارے سے پڑھنا ہے۔ تو اب وہ یوں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو 12 انگل، جی 12 انگل یہ جیسے 8 ہو گئی ہماری 8، جی ٹھیک ہے، یہ 4 12، جی تو زمین سے یہ زمین ہو گئی، اس میں بھی تقریباً 4 انگل کی یہ زمین ہو گئی تقریباً، جی اتنی اونچی جگہ ہو گئی۔ اب ایسا شخص جو کم و بیش اتنی اونچی جگہ جو زمین سے ہے 12 انگل کے اگر اس پر سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ کرسی کے بجائے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے، کرسی پر نہ بیٹھے، یہی ہے جی، اور وہ سجدہ کرے، اور وہ سجدہ کرے۔ اور اگر یہ اتنی اونچائی پر سجدہ بھی نہیں کر سکتا تو عذر ایسا ہے کہ اتنا بھی نہیں جھک سکتا، تو اب وہ کرسی کا استعمال کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ اب کرسی پر استعمال کرنے کے جو الگ الگ جو مسائل ہیں، کہاں رکھنا، کدھر رکھنا، اور اس پر سجدہ اور رکوع کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ ایک جدا ہے۔ اس میں ایک تو قیام کا مسئلہ آتا ہے، اگر وہ قیام پر قادر ہے تو پھر تو اس کے لیے بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب قیام کے اوپر اس کو قدرت نہیں ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اب اگر اس نے بیٹھ کر پڑھنا ہے تو اب وہ ظاہر ہے جب بیٹھ کر پڑھے گا تو سجدے کا بھی اشارہ کرے گا، لیکن اگر وہ سجدہ اتنی اونچی جگہ کے اوپر بیٹھ کر
زمین کے اوپر رکھ دیا جائے اور کر سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ نیچے بیٹھے، کرسی پر نہ بیٹھے، کہ اس کو سجدہ تو کرنا ہے. جی ہاں. تو اب وہ سجدہ یوں کر سکتا ہے تو یوں کرے گا، اور اگر جو ہے وہ قیام کے اوپر بھی قدرت نہیں ہے اور قیام کے اوپر قدرت نہ ہونے کے بعد سجدہ بھی یوں نہیں کر سکتا ہے، تو اب اس کو اشارے سے پڑھنا ہے، یعنی رکوع بھی اشارے سے کرنا ہے، سجدہ بھی اشارے سے کرنا ہے. اب وہ نیچے بیٹھ جائے تو بھی بیٹھ سکتا ہے اور کرسی پر بھی بیٹھ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو کرسی پر جو نماز پڑھتے ہیں، کیا اسلامی بھائی اور کیا اسلامی بہنیں، یہ آپ کی تفہیم کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کرسی پر نماز پڑھنے والے تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ جو کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کسی سے کرسی پر نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ سیکھا؟ تو میرا گمان یہ ہے کہ شاید 99.99% یہ شاید یہ جواب دے دیں گے پوچھا کسی سے نہیں ہے، دیکھتے تھے تو ہم نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی ہے. اب آپ کب تک دیکھ کر کام کریں گے؟ علم سیکھنے سے آتا ہے. تو یہ ایک آپ کے سامنے ایک مثال اگزامپل کے طور پر بات رکھی ہے کہ اب نماز جیسی عظیم عبادت اور فرض عبادت، آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. قیام فرض ہے، سجدہ فرض ہے. اب جو قیام کی اصل صورت ہے وہ آپ کی نماز میں نہ آ رہی، جو سجدے کی اصل صورت ہے وہ آپ کی نماز میں نہ آ رہی، جو رکوع کی اصل صورت ہے وہ آپ کی نماز میں نہ آ رہی، جو نارمل حالت میں ہوتی تھی. تو اب یہ جو کیفیت آپ کی تبدیل ہوئی ہے، کیا ایسی نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے پڑھنے کا شرعی طریقہ آپ نے پوچھا؟ تو آپ شاید ہو سکتا ہے یہی کہیں گے کہ ہم نے نہیں پوچھا. یہی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، برائے کرم پوچھنے کی عادت پیدا کیجیے. پوچھنے کی عادت. آپ کو شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں یہ نہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کیا نہ جاتا ہو کہ آپ نے پوچھا نہیں ہے. بس سب سے بڑا پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی شرعی رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ نہیں لیتے یار، پوچھتے نہیں ہیں. بعض تو ایسے جامے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کو پتہ ہے. ارے بھائی، کس نے بولا کہ آپ کے مسلمان ہونے نہ ہونے پہ کون آپ سے بحث کر رہا ہے؟ وہ درست ہے کہ آپ مسلمان اپنے آپ کو بھلے کہہ رہے آپ کو نماز پڑھنے نہیں آتی، آپ خود کو مسلمان کہہ رہے آپ کو کپڑا پاک کرنے نہیں آتا، وضو کرنے نہیں آتا، غسل کرنے نہیں آتا، صحیح قرآن پڑھنے نہیں آتا، آپ کو نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی، آپ کو کلمے درست پڑھنے نہیں آتے، آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، التحیات آپ درست نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ آپ درست نہیں پڑھ سکتے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد آپ درست نہیں پڑھ سکتے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو فی الحال کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی موٹی اتنی مطلب کہ بیسک باتیں آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے پوچھا ہی نہیں تھا. آپ کو شروع سے یہی ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، سمجھدار آدمی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی. نتیجہ آپ کے سامنے ہے، زکوٰۃیں ضائع ہو رہی ہیں، فرض روزے ضائع کر رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، سیری پر سیری کیے چلے جا رہے ہیں، ابھی ادھر کی آواز آنے والی ہے. ارے بھائی بس کرو یار، کتنا کھاؤ گے؟ افطار میں ٹائمنگ کے پرابلم کرتے ہیں، حالانکہ سورج کی مطابق گراؤنڈ فلور سے لے کر بہت اوپر تک کی منزلوں کے اوقات کار ہم نے الگ الگ بیان کیے ہیں. تو علم نہیں ہے اور علم سیکھنے کے لیے بدقسمتی کے ساتھ علم دین سیکھنے کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پیسہ کمانا ہے، بس پیسہ کمانا ہے، گھومنا پھرنا اور موج تفریح میں لگے ہوئے ہیں. پلیز مدنی التجا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیے، اجتماع میں آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. ابھی شب برات کا اجتماع ہونے والا ہے، الحمدللہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں بھی ہوگا، شرکت کر لیجیے. مدنی مذاکرہ ہفتے ہوتا ہے، شرکت کر لیجیے. اپنی حال پر رحم کریں. میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. سوال چلائیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رئیس احمد عطاری ساؤتھ کوریا کے شہر تھیگو سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب ماشاءاللہ یہ آپ کا سلسلہ مدینہ. تو میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ہاں مصلے اور مسجدیں جو ہیں ان میں جن لوگوں کے پاس ویزا نہیں ہے وہ آ کر مسجدوں میں رہتے ہیں،
جب جاب ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں. تو اس دوران وہ مسجد کا صابن سے لے کر صرف، بجلی، پانی، گیس سب کچھ یوز کرتے ہیں. مسلوں کا بھی یوز کرتے ہیں. تو کیا ان کا یہ یوز کرنا مناسب ہے؟ اس بارے میں جو شرعی حکم ہو برائے کرم ہمیں ارشاد فرمائیے. جزاکم اللہ خیرہ. طالب دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیچاروں کو گھر میں رکھے نا یار، نہیں گھر میں رکھے بیچارے، ویزا نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. آپس میں بانٹنا چاہیے ان لوگوں کو نا، کہ 2-4 آپ لے جاؤ، 2-4 میں لے جاتا ہوں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ آسانی سے داخلہ مسجد میں ہو جاتا ہے. یہاں پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اور اچھا ذمہ دار بھی تو بنے ہوئے نا، وہ ریم کھائیں گے نا. ارے بیچارے یار، بیچارے پردیسی ہیں، ان کا ویزا نہیں ہے، بیچارے کا روزگار نہیں، بلکہ انلیگل آیا ہوا ہے، پولیس ڈھونڈ رہی ہے اس کو، ناجائز اسٹے اس کا مسجد میں، اور مسجد میں رکا ہوا ہے اور روکنے والے ہیں. اچھا یہ جو سوال جو انہوں نے کیا، یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے معاملہ اور بیٹھ کر سمجھایا ہے. یہ یہاں کا نہیں کہہ رہا، کہیں اور کا کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کیا ہے. کمرے کے کمرے بک ہیں، کمرے بک ہے، جو مکاتی بنے ہوئے نا بک ہے، سوئے ہوئے کون، صبح اٹھ کے چلے جائیں گے. پوچھو تو کیوں، مطلب وہ مسجد کی رونق ہوتی ہے، بھلے آ کے لیٹتے ہیں. یہ حال ہے. ان کو سمجھائیے، کیا سمجھائیں گے؟ مختلف اس میں چیزیں آئیں گی. ایک تو یہ ہے کہ مسجد اور فنائے مسجد کے تو ایک مستقل احکام ہیں، چاہے وہ یہاں پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں. اور ابھی جیسا کہ ہم نے سنا کہ مسجد کو مستقل رہائش بنانا جائز نہیں ہے، اور مسجد کے جو حجرے یا جو مکاتب امام وغیرہ کے لیے خاص کیے گئے ہیں ان کو اس طرح کرائے پر بھی دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ فارغ پڑے ہوئے ہوں. تو ان میں لوگوں کا جو ہے وہ رہنا، یہ بھی جو ہے وہ شرعاً درست نہیں ہے. باقی رہا کچھ چیزوں کا استعمال، تو اس میں جو ہے وہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے صابن رکھا ہوا ہے، صرف رکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی رکھتا ہے. اگر تو اس نے مسجد کے لیے اور نمازیوں کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر یہ جو حضرات ہیں جو اپنی حاجت کی وجہ سے رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت یوں سمجھے نمازی بھی نہیں ہوتی، کام پر آیا اور پھر مکتب میں آ کر سو گئے، تو ان کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اور اگر رکھنے والے نے یوں رکھا ہے کہ اس کو کوئی بھی استعمال کرے، چاہے نمازی چاہے غیر نمازی، تو پھر جن جن چیزوں میں یہ صورتحال ہوگی تو ان کا استعمال کرنا جائز ہوگا. لیکن اس میں جو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اب ہر علاقے کا، ہر ملک کا عرف ایک اپنا ہوتا ہے، لوگ کیا سمجھ کر دیتے ہیں، ان کو یہ ساری صورتحال معلوم ہے نہیں ہے. مفتی صاحب یہ صابن آپ نے دیا، جی ٹھیک ہے، مثال کے طور میں آپ اس ملک میں ہیں، یہ صابن آپ نے مسجد میں رکھوا دیا، کوئی بھی استعمال کرے، کوئی بھی مسلمان آئے استعمال کرے، منع نہیں ہے. یہ صرف رکھا، کوئی بھی مسلمان آئے استعمال کرے. یہ لکوڈ سوپ ہے، کوئی بھی مسلمان استعمال کرے، میری منع نہیں ہے. آپ نے ٹوتھ پیسٹ بھی رکھ دیا ہے، برش نہیں رکھا، ٹوتھ پیسٹ بھی رکھ دیا ہے، جو بھی مسلمان چاہے استعمال کرے. مگر یہ ٹوتھ پیسٹ ہو، صابن ہو یا صرف ہو، اس کے لیے پانی آپ نے نہیں رکھا. یہ بغیر پانی کے استعمال ہوتا نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کوئی ہوگا کوئی سے ملک کے اندر جو اس کو بغیر پانی کے استعمال کرتا ہوگا، بغیر پانی کے جھاگ بنا لیتا ہوگا. تو لیکن یہ پانی تو چاہیے نا، پانی مسجد کا استعمال ہوگا. اب کیا فرماتے؟ اب اس پانی میں بھی دیکھیں، پانی میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، موٹر، بجلی، سارے چیزیں خرچ ہوتی ہیں. اگر کسی نے پانی دے بھی دیا کہ ٹینکر ڈلوا دیا، اگر کوئی ایسی صورت ہوتی ہے تو، یا کسی نے یہ بول دیا کہ مسجد کے پانی کا جتنا بھی بل آئے گا، وہاں تو بل آتا ہے، میٹر باقاعدہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے کا سارا میں ہی ادا کروں گا، تو اس میں بعض صورتوں میں جو ہے وہ رخصت ہو جائے گی. لیکن جو مسجد والا معاملہ ہے نا، یہاں پانی دے دیا تو پانی چڑھانے کے لیے مسجد کی موٹر، مسجد کی بجلی اور مسجد کے آلات جو ہے وہ اس میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ کسی میں اجازت ہوتی ہے، کسی میں اجازت نہیں ہوتی ہے. تو جب ایسی والی صورت ہوگی تو پھر وہاں پہ استعمال منع ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، باہر ملکوں میں نا بہت عجیب غریب مینٹیلیٹی بن جاتی ہے. ایک تو روزگار بیچاروں کو ملتا نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوگا، کیونکہ یہ اوورسیز کے لیے بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ ایک شخص ہے جو ہے ہی انلیگل، غیر قانونی ہے، اس کا اس ملک میں رہنا جائز ہی نہیں ہے، اس کو ویسے ہی مسجد کے اندر اگر آپ نے جگہ دے دی ہے، پناہ دے دی ہے،
تو ایک تو یہ ایک الگ ایلیگیشن ہے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ وہاں سے ایک برآمد ہوتا ہے تو ایک سوال اٹھے گا، یعنی کہ غیر مسلم ملک ہے، غیر مسلم ملک ہے، اور غیر مسلم ملک کے اندر اگر آپ مسجد کے اندر یوں مطلب کہ کسی کو یوں دیکھیں گے اور وہاں سے پکڑا جائے گا تو وہاں مساجد کے حوالے سے پرابلم ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مساجد ہے، یہ انلیگل جو یہاں لوگ ہوتے ہیں یہ مطلب ان کو آکوپائڈ کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اب میں دوسری طرف جا رہا ہوں کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، مسجد پر کیا تم لوگ کا اجارہ ہے، اجارہ داری ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم آ کے کھائیں گے پیئیں گے سوئیں گے جو بھی کریں گے، آپ ہم کو منع کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تو اب یہ جو بات کر رہی ہے اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ مثلا کہ ایک شخص آ کر آپ سے یوں کرتا ہے، آپ کیوں روک رہے ہو بھائی؟ مسجد آپ کا گھر ہے؟ نہیں اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں آ کر رکوں گا یہاں پر۔ اب یہ اس کے لیے تو پھر یہی ہوگا نا کہ اس کی جو ہے نا کوئی چیز لے لے، بولے یہ آپ کی ہے، حقیقی مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا۔ اصل بات یہ ہے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن کیا یہ سونے کے لیے ہے، کیا یہ رہائش بنانے کے لیے ہے؟ بلکہ آپ یہ دیکھیں حدیث پاک میں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں اعلان کرتے ہوئے، گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا۔ بلکہ حدیث پاک میں کہ اگر مسجد میں کسی کو گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ چیز نہ ملائے، کہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی۔ حدیث پاک کے الفاظ لم تبنا لہذا، کہ مسجدوں کی بنیاد اس لیے نہیں رکھی گئی ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی گمشدہ چیزوں کو ڈھونڈو اور یہاں پہ اعلان کرتے پھرو، کہ یہ مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد کا تصور ہی عبادت کے لیے ہے۔ جب گم شدہ چیز کے اعلان کے لیے یوں منع کیا گیا اور علت یہ بیان کی گئی لم تبنا لہذا، کہ مساجد کی جو ہے وہ تبنا لہذا، مساجد کی بنیاد اس لیے نہیں ہے، مساجد کی بنیاد عبادت کے لیے ہے، تو وہاں پہ عبادت ہی کی جائے گی۔ چونکہ اس کی ذات پر اٹیک ہو رہا ہے نا مفتی صاحب، اس لیے وہ اتنی باتیں کر رہا ہے، ورنہ یہی شخص ہے جو مسجد میں شور مچانے والوں کو بولتا ہے بھائی مسجد ہے شور مت مچاؤ، مچانے دو بھائی، آپ کیوں منع کر رہے ہو اس کو؟ آپ کا گھر ہے، مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اصول بیان کیے گئے۔ وہ مسجد کے اندر کوئی اور کام کرتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی کچرا پھینکتا ہے تو آپ ہی اس کو منع کر دو، بھائی اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، کچرا مت پھینک، آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ آپ کا اپنا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں کچرا پھینکتا ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں کچرا نہیں پھینکا جاتا، مسجد میں شور نہیں مچایا جاتا، مسجد میں یہ نہیں کیا جاتا، مسجد میں وہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آپ کو جس چیز سے روکا جا رہا ہے نا، مسجد میں یہ کام نہیں کیا جا رہا جو آپ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں الجھنے، لڑنے، بحث کرنے کے بجائے مانے اور مان لے اور گناہ گار نہ ہو اور لوگوں سے نہ الجھے۔ یہاں میں ان تمام ذمہ داران سے عرض کروں گا جو مساجد کے نظام کو ملک و بیرون ملک دیکھتے سنبھالتے ہیں، اس تمام چیزوں میں آپ کا اپنا ہمدردی کرنا یہ نہیں ہوگا، شریعت کے حکم کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام فکس کیے ہیں۔ مفتی تو یا وہ قاضی والا میں کہیں تو میں روایت بیان کر دوں، ایک کورے والی، ایک قاضی، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حکم شریعت جو ہے نا اس کا لحاظ کیسا ہونا چاہیے، اس لیے میں آپ کو یہ اس پوائنٹ آف ویو پر صرف سمجھانے کے لیے کہ مائنڈ بنانے کے لیے کہ حکم شریعت میں ہماری سوچ کا دخل نہیں ہے، ہماری طبیعت اور مزاجوں کا دخل نہیں ہے، جو حکم شریعت ہے وہ حکم شریعت ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک قاضی کے پاس کسی شخص کا مقدمہ آتا ہے، قاضی اس شخص کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، اس کو اتنے کوڑوں کی سزا، قاضی اس کو ایک کوڑا زیادہ مارتا ہے۔ بارگاہ الہی میں اس قاضی سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو نے اسے ایک کوڑا زیادہ کیوں مارا؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ چونکہ اس نے تیری نافرمانی کی تھی، مجھے اس پر غضب آیا، اس لیے میں نے ایک کوڑا زیادہ مارا۔ تو اس سے ارشاد فرمایا جائے گا کیا تو مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا ہے؟ فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ایک اور قاضی اسی طرح حاضر کیا جائے گا، اس نے ایک کوڑا کم مارا ہوگا، اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے ایک کوڑا کم کیوں مارا؟ وہ عرض کرے گا کہ مجھے اس پر رحم آیا، اس لیے میں نے ایک کوڑا کم مارا۔ تو ارشاد ہوگا کہ کیا تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ بات یہاں حدود کی ہے،
بات یہاں اسلامی حدود کی ہیں، جو اسلامی اصول ہیں سزاؤں کے، اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت کے جہاں احکام فکس اور نافذ ہیں وہاں پر ہماری طبیعتوں کا میلان نہیں، بلکہ طبیعت شریعت کے مطابق ڈھلیں گی، نہ کہ طبیعت کے مطابق ہم شریعت کو بدلیں گے. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا ناراض مت ہوئیے گا، یہ بہت حساس ٹاپک ہے. مجھے اندازہ ہے، میں بیرون ملک یہ معاملہ دیکھ کر آیا ہوں. یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. عام مسلمان اس چیز کو سمجھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن مسجد کے ذمہ دار ہیں، وقف کے اداروں کے جو ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں حکم شریعت کو نافذ کریں، اور اس معاملے میں جتنا مطلب جو حتی الامکان جو کوشش ہوگی وہی آپ کریں گے. اور جو عام مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کہ اس گھر کے، مسجد کے، وقف کے احکام میں اپنی مداخلت کرنے کے بجائے جو حکم شریعت ہے اس پر ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر لبیک کہہ دیجیے. اس میں وہ والی بات بھی آ گئی نا کہ ان کو ہمدردی صرف مسجد کی عمارت کے ساتھ کیوں ہے؟ جیسے پہلی بات ہو رہی ہے، اپنے گھر اتنے بڑے ہیں تو گھر کا کوئی پورشن خاص کر دیں کہ بھئی ایسے لوگوں کو ہم یہاں پہ ٹھہرائیں گے. آپ کو یاد ہوگا مفتی صاحب، سرکار پڑھا ہوگا آپ نے تو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی وفد آتے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انہیں کون مہمان کرتا ہے؟ صحابہ کرام گھر لے جاتے تھے، ان کی میزبانی کی جاتی تھی، ان کی مہمانی کی جاتی تھی، ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا. تو وہ مساجد میں کن کو رکھنا ہے وہ شرعی احکام الگ ہیں. کیا ہر ایک کو مساجد میں رکھا جائے گا؟ اس کے شرعی احکام الگ. آپ بولو گے قافلے والے تو آپ 12 دن تک، 30 دنوں تک تو مسجد میں رہتے ہو، ہم کو منع کرتے ہو. تو وہ مسجد میں رہائش رکھنے کے لیے نہیں آئے، مسجد میں نیکی کی دعوت دینے، اسلام و دین کا کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور نمازیں پڑھنے، نمازیں پڑھانے اور نمازیں پڑھنے کی دعوت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. خالی ایسے ہی اٹھ کے اپنا وقت گزارنے کے لیے وہ نہیں آئے. تو یہ مطلب کہ تھوڑا سا فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ ہم شریعت و دین کے احکام کو درست سمجھنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس میں طبیعتوں میں ضد نہیں ہونی چاہیے بلکہ شریعت کے آگے اپنی طبیعتوں کو سرنڈر کر دینا چاہیے. سوال چلائیے. جہاں میں غلطی کرتا ہوں حضور میرے اصلاح فرما دیجیے گا. ہاں بولتا رہتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احسان عطاری بنگلہ دیش کے شہر سید پور سے عرض کر رہا ہوں. حضور میں آج سے نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل جب بھی مسجد میں جائیں گے انشاءاللہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے موبائل فون کو بند کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. اور بھی نیتیں ہوں ایسی زبردست نیتیں. مسجد بس یہ ایسی تحریک چل جائے کہ مسجد میں داخلہ ایک تو کرنا ہی کرنا ہے. ہاں کوئی ایسا اللہ تعالیٰ ایسا عطا کر دے وقت اپنی رحمت سے. ہم تمنا کرتے ہیں کہ نماز کے وقت کو باہر نظر نہ آئے. لوگ کہاں ہیں؟ مسجد میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے گئے. ہائے 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 کیا مزے کو مزہ آ جائے یار، مزے کو مزہ آ جائے، مزے کو بھی مزہ آ جائے کاش. لیکن جو مسجد میں جائے برائے کرم موبائل فون اپنا بند کر دے. مہربانی کیجیے گا. آپ کو اسی رب کے گھر کی ادب و تعظیم کی بات کر رہا ہوں جس رب پر آپ بھی ایمان لائے، جس رب پر میں بھی ایمان لایا ہوں، کہ ہم مسجد کا ادب کریں. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو اویس محمد شمون رضا عطاری قادر پرام مدینہ ترولیا سے عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع مسجد اور نمازی واقعتاً بہت ہی پیارا موضوع ہے. ہم دیہات میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں اکثر مساجد میں امام صاحب کی جو حقیقت ہے، جو حیثیت ہے، اس حوالے سے عرض کرنا ہے. امام صاحب کو مسجد کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اور جو اس کے مشاعرے کے حوالے سے گفتگو ہے وہ بالکل ہی نہیں ہوتی. بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ امام صاحب کے لیے ان کو بے فکر کر دیا جائے اور نمازوں پر ہی وہ صرف توجہ دیں. تو مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی بہاریں عطا فرمائے. آپ نے مطلب یوں سمجھیے کہ ایک وہ
تار چھیڑ دیے. اب اس موضوع کو لے کر چلوں گا تو میرا گھنٹہ نکل جائے گا. آپ سب دعا کریں میرے رب کریم کی رحمت سے وہ گھڑی ہم دیکھیں کہ اچھے سے اچھی تنخواہ مسجد کے اس امام کی ہو جو امامت کا اہل ہے. اور ایک عام، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک نارمل مثال دیتا ہوں کہ ایک عام امام جو امامت کا اہل ہے، مثال دیتا ہوں 25,000 روپے مہینہ. حافظ ہے 35,000 روپے مہینہ. ایک مثال دیتا ہوں. نہیں ایسے کیوں، مذاق تو نہیں کر رہا ہوں میں منع کرنے میں کیا حرج ہے یار. ٹھیک ہے، حافظ ہے تو 35,000 روپے مہینہ. اچھا عالم ہے 50,000 روپے مہینہ. فلاں فلاں سہولتیں بھی دی جائیں گی. اچھا عالم بھی ہے، حافظ بھی، اچھے قاری ہیں، اور پھر ماشاءاللہ اور بھی 2 4 5 خصوصیات ہیں، بیان بھی بہت اچھا کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو 63,000 روپے مہینہ. اچھا مفتی ہیں، اوہ 1,26,000 روپے مہینہ. تو یہ کیا ہے؟ مطلب جب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو اتنی تنخواہ مل سکتی ہے، فلاں فلاں کو اتنی تنخواہ مل سکتی ہے. وہ پیچھے ہوتے ہیں. ہاں وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہوئے. تو وہ صحیح کہا، وہ پیچھے کھڑے ہوئے. جو آگے کھڑا ہوا ہے بیچارے کو بچہ بیمار ہے تو اس کی دوائی لانے کا مسئلہ، اس کو دودھ کا مسئلہ، اس کے گھر میں مطلب کہ مسائل ہی مسائل بیچارے امام کو. اسے خوشبو بھی آنی ہے، اور نہیں امام صاحب کو مسئلے بہت ہمارے یہاں امام یہ بنانا نہیں چاہتے. یہ ہر ملک کا نہیں ہے. میں ان ممالک میں گیا ہوں جن ممالک مساجد کے ساتھ امام صاحب کے بہترین مکان اور پوری سہولتیں میں دیکھ کر آیا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں یہ نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، دنیا میں نظام ہے، لیکن یہ میں نے اپنے ایک تمنا کا، ایک اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے آپ اسلامی بھائیوں سے کہ ایسا وقت اگر ایسا وقت آ جائے تو آپ یقین مانیے ہمارے کئی نوجوان یہ مساجد کا راستہ لے لیں گے. اچھے خاصے لوگوں کے گھروں میں بچے امام بنیں گے، نمازیں پڑھائیں گے. عزت بھی ہے اور ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، یعنی عزت بھی ملتی ہے، ضرورت بھی پوری ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ امام صاحب اگر 1,500 روپے تنخواہ بڑھانے کا اگر مطالبہ کر دیں، ارے امام صاحب آپ تو اللہ والے آدمی ہیں، اللہ والے آدمی کے بچے مٹی کھائیں گے، اللہ والے آدمی کے بچے ہوا کھائیں گے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہ کریں. مطلب کہ دوائیں جتنے روپے کی میڈیکل والا آپ کو دوائی دے گا نا، تقریباً اتنی روپے کی دوائی امام صاحب کو دے گا. ڈاکٹر صاحب جتنے روپے کی دوائیں آپ کی ہوگی اتنے روپے کی دوائیں بعض اوقات انہیں کی ہوتی. بعض اوقات امام صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ آدمی وہ شرم و حیا کر لیتا ہے، لیکن اب امام صاحب بھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اب امام خود کو امام بول کر ڈسکاؤنٹ مت کروایا کرنا، یہ تو ہم بھی سمجھاتے ہیں. تو ایسا نظام اللہ کرے آ جائے ہمارے معاشرے کے اندر کہ امامت کا مسلح یہ اتنا معاشی طور پر بھی اس کو اتنی مضبوطی نصیب ہو جائے کہ ہمارے امام حضرات کو معاشی تفکرات سے ہم کسی حد تک آزاد کریں، علماء آزاد ہو جائیں. ان کی خدمات کے متعلق تو باقاعدہ کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ علماء کی ان لوگوں کی خدمات کس انداز سے ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ یہ اپنے لیے کو راہ کھول رہا. الحمدللہ مجھے چیزوں کی حاجت اللہ تعالیٰ کی کرو رحمتیں نہیں ہیں، نہیں، پر ہمارا ایک اپنا ایک ہے. تو اس طرح مطلب کہ میری یہ ضرورتیں نہیں ہیں، لیکن اس طبقے سے بہت محبت کرتا ہوں. مجھے یہ آپ کو میں کس طرح یقین دلاؤں، مجھے اتنی محبت ہے اس طبقے سے، اور اس چیز کا مجھے احساس ہے کہ مذہبی طبقے کے ساتھ یہ کام ہوا ہے کہ ان کی ضروریات کے حوالے سے، ان کی معاشی ضرورتیں کے حوالے سے ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی ضروریات، معاشی ضروریات کو، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس طرف نہیں آتے کہ وہ پتہ اس طرف جائیں گے تو ہماری معاشی ضروریات پوری نہیں ہوگی، ہماری گھریلو ضروریات پوری نہیں ہوں گی. حالانکہ وہ جس سمت جاتے ہیں نا ان کو ایز سچ اس فیلڈ سے کوئی محبت نہیں ہے، اس فیلڈ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کی محبت قرآن اور حدیث میں ہے، ان کی محبت مسجد و دین کے ساتھ ہے، لیکن یہ مجبور ہے کہ یہ جاتے ہیں تو ہمارا مطلب گزارا نہیں ہو پا رہا. تو لا محالہ اس طرف پڑھائی کرنی ہے، اس طرف وہ وقت گزارنا ہے تاکہ یہ بن جائے وہ بن جائے. ہر 2 4 5 سال کے بعد کوئی نیا مطلب کہ پروفیشن
ظاہر ہوتا ہے, پتہ چلا بھائی اس پروفیشن میں جائیں گے تو تنخواہیں اتنی ہوں گی, مراد اتنی ہوں گی, اس طرف قوم بھاگتی ہے, اس طرف قوم دوڑتی ہے, اس کے کورسز ہوتے ہیں, اس کے انسٹیٹیوشن بنتے ہیں, اور جناب یہ سندیں لیتے ہیں اور جا کر ڈائریکٹر کے سامنے فائل رکھتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹر بولتے ہیں اوہ آپ نے اتنا پڑھا ہوا ہے, اتنا پڑھا ہوا ہے, یہ کورس بھی کیا ہوا ہے, یہ ڈپلوما بھی کیا ہوا ہے, اوہ آپ نے تو یہ سرٹیفکیٹ لی ہوئی ہیں, واہ ایکسپیرینس کتنا ہے آپ کو؟ آپ بولتے ایکسپیرینس تو نہیں ہے. سوری یار, آپ کے ایکسپیرینس نہیں ہے نا تو ہم آپ کو نہیں لے سکتے, آپ کا منہ اتنا سا ہو جائے گا, اتنا لاکھوں روپے خرچ آئے گا, اتنے بڑے بڑے ڈپلوما لیا, اب بولتا ہے ایکسپیرینس تو جاب سے ہی آئے گا نا, جاب آپ نے کی نہیں ہے, تو بے روزگاری ہمارے سامنے ہے. تو آپ کے سوال کے ضمن میں اس کو میرا جواب سمجھیے یا میرے جذبات سمجھیے. یہ جذبات مرحبا, اور آپ نے فرمایا ہے تو وہ دعوت اسلامی جو ٹرینڈ سیٹر ہے نا, تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہو ہی جائے گا. دعوت اسلامی میں یہ کام کس حد تک ہو رہا ہے نا, یہ آؤٹ سائڈر کو پتہ نہیں ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ ایز کمپیئر ٹو الحمدللہ تقابل کے طور پر دیکھیں تو دعوت اسلامی میں اس کام کو الحمدللہ عز و جل پذیرائی حاصل ہے, اور ہم اپنے مدنیاتیات کو پیش نظر رکھ کر, بہت ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اس چیز کی طرف ہماری پیش قدمی ہے. رب تعالیٰ کی بہت رحمت ہے, لیکن وہی میں نے عرض کر دی نا کہ جیسی اہلیت ہوگی نا ویسا ہوگا. اب ہر شخص بولے کہ میرے لیے یہ ہے تو یہ نہیں ہوتا, اہلیت کے ساتھ ہی یہ چیزیں متعین کی جائیں گی. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب, سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام مصطفیٰ, ضلع اسلام آباد, بامقام جامعہ مسجد گلزار مدینہ, ٹوک انترال, بیریا ٹون سے 7. تو عزیزہ سے یہ میں دیکھ رہا تھا, مذاکرہ چل رہا تھا, مکالمہ موضوع کا مسجد اور نمازی کے سلسلے میں تھے. اس سلسلے میں یہ درخواست کرنی تھی کہ میں مسجد کا خود خادم سمجھ لے متولی ہوں, لیکن الحمدللہ میں تو خادم سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خدمت کرنے کا موقع دیا. ابو جان نے بنائی تھی, دنیا سے وصال کرنے کے بعد اب مجھے موقع ملا تو اس کا سنبھالا ہوا سارا کام. تو اس سلسلے میں تھوڑی رہنمائی چاہیے کہ میں تو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ کسی قسم سے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو ایز متولی یا خادم ہونے کی حیثیت سے, لیکن تھوڑی سی اس میں رہنمائی چاہیے کہ مجھے تھوڑی مزید اس میں حوصلہ بھی ہو جائے, رہنمائی بھی ہو جائے گی. اگر حاجی صاحب مجھے اس کے بارے میں مزید تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو, جو نیک و جائز کوششیں آپ کرتے ہیں, رب کریم اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے. آمین. اور ظاہر ہے کہ بہت دیر سے ہم متولی اور کمیٹی کو کیسا ہونا چاہیے, ان کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم بیان کرتے ہی چلے آ رہے ہیں. بس آپ سے یہی مدنی التجا ہے. آپ نے کہاں کا انہوں نے بیان کیا؟ اسلام آباد نا. تو اسلام آباد میں آپ پنڈی چلے جائیں اڈیالہ روڈ پر, وہاں فیضان مدینہ وہی دارالفتہ ہے ہمارا, اڈیالہ روڈ پر ہے, مجھے یاد پڑتا ہے, یا فیضان مدینہ G11 میں مدنی مرکز ہے ہمارا اسلام آباد کا, آپ وہاں چلے جائیں, یا فون نمبر ہم یہاں لکھ دیں فیضان مدینہ کا, باب المدینہ کا, اس پر فون کر کے آپ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا نمبر لے لیجئے جو آپ کو پنڈی اسلام آباد کا ملے گا, یا کوئی بھی دارالفتہ اہل سنت کا نمبر دے دیں, ان کو ایڈریس پتہ چل جائے گا. تو آپ یہ نمبر لکھ لیجئے, ایک بار فون کر کے پوچھ لیجئے کہ میں فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں, میری یہ ذمہ داریاں ہیں. تو اللہ کی رحمت سے آپ کو آپ کی جو موجودہ جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق آپ کی وہاں سے رہنمائی کر دی جائے گی. سید اعلیٰ حضرت متولی کے بارے میں جو چند باتیں فرمائی ہیں, ہوشیار, کارگزار اور دیانتدار ہونا چاہیے. متولی ہوشیار, کارگزار, دیانتدار اور صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. جس کے اندر یہ صفات ہیں غیر فاسق کو, تو جس کے اندر یہ صفات ہیں تو وہ متولی بننے کی اہلیت رکھتا. ہم اگر مفتی صاحب مسئلہ یہ نا کہ خود کو غیر ہوشیار کون کہے گا, خود کو غیر کارگزار کون کہے گا, ہوشیار سے مراد وہ والی ہوشیاری ہے جو مسجد سے متعلق امور ہے, تو خود کو غیر دیانتدار کون کہے گا. تو اب یہ کہ آپ اس معاملے میں جس کام میں آپ پڑھے ہیں اس میں آپ کی ہوشیاری سمجھداری کتنی ہے, ہوشیار سے ہم سمجھداری لے لیں گے, جی آپ کی سمجھداری کتنی ہے اس معاملے میں, کارگزاری کتنی ہے کام کرنے کے حوالے سے, آپ کی دیانتداری کتنی ہے, اور آپ کی وہ
यकीनन उम्मीद है कि सही अकीदा सुन्नी मुसलमान होने में ही यही है बुनियाद हमारी। तो मालूमात ले लीजिएगा, सवाल चलाइए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब की बारगाह में ये सवाल है कि हमारे इलाके की एक मस्जिद है जिसमें दुकानें बनी हुई, और उस दुकानों में जो मीटर लगा हुआ है वो मस्जिद का मीटर लगा हुआ है, और ये चंदे का जो पैसा है उससे यानी कि बिल दिया जाता है। अब ये दुकानदार जो है सब मीटर लगाया हुआ है इन्होंने, बहरहाल सब मीटर का जो है इसके चार्जेस कुछ और होते हैं और मस्जिद के जो चार्जेस कुछ और होते हैं, और फिर ये दुकानों में जो बाहर पानी को छिड़कते हैं और कहते हैं कि जी हम तो इंतजामिया से हमने दुकान ली हुई है तो हम किधर जाएंगे। तो इस तरह के बेशुमार यानी कि जो है मसाइल पे जरूर तवज्जो फरमाएं कि ये जो मीटर वाला मसला है ना, कि क्या ये शरई तौर पे मस्जिद इंतजामिया दुकान वाले को मीटर मस्जिद के बिल से क्या दे सकती है, इस जरा शरई रहनुमाई। दुकानों का मस्जिद का मीटर, जो सब मीटर तो दुकानों के लगाए जाते हैं और सब मीटरों के मुताबिक बिल लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए मुफ्ती साहब से रब्ता करते हैं। सब मीटर का जो रिवाज है मस्जिद के साथ ख़ुसूसन ये जो है वो जायज़ वाली सूरत इस एतबार से नहीं है कि जब मस्जिद के जो है वो यूज़र दुकानों के एतबार से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो मस्जिद का जो है वो यूनिट वो जंप करेंगे, और जब वो जंप करेंगे तो वो यूनिट जितने मल्टाई होंगे उतना जो है वो बिल बढ़ेगा। अब वो इसलिए बिल बढ़ रहा है कि चूँकि ये दुकान वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब आएगा बिल तो अब अगरचे ये यूनिट के एतबार से पैसे भी दे देंगे, लेकिन मस्जिद का फ़र्ज़ क्या, मस्जिद ने 100 यूनिट इस्तेमाल करने थे, एक यूनिट 10 रुपए का था, लेकिन 10 दुकानों की वजह से मस्जिद ने 1000 यूनिट यानी कि मीटर शो कर रहा है। सब ये कैसे होगा? यानी कि मस्जिद के साथ 10 दुकानें हैं, 10 दुकानों के सब मीटर अलग अलग लगे हुए हैं, तो इन 10 दुकानों के सब मीटर का जो प्रेशर लोड है वो उसके मेन मस्जिद के मीटर पर थोड़ी पड़ रहा है। दो होते हैं सब मीटर ना, हाँ 2 सब मीटर होते हैं। एक तो वो होता है जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट या जो भी इदारा है वो प्रोफेशनली लगाता है ना, उसी का क्या? हाँ, नहीं ये उसकी बात नहीं कर रहे। एक सब मीटर वो होता है कि मैंने अपने मेन मीटर से लाइन दे दी है, ठीक है जी आप बिजली जलाओ, मैं उस तरफ जा रहा अब मैं प्राइवेटली अपना सब मीटर लगा देता हूँ, जैसे उमूमन किराएदारों के लिए लगा देते हैं, प्राइवेटली लगता है। अच्छा, ये कंपनी मेरे इनमें पहली बार आया। ये इलेक्ट्रिक के दुकान से जाके मीटर खरीदते हैं, क्या हो रहा है यार? फिर वो मीटर भी मुख्तलिफ आते हैं, कोई तेज चलने वाला आता है, कोई स्लो चलने वाला आता है। हाँ वो बहुत अंदर की बात है, पता है। तो वो लगा देते हैं, फिर जो है ना ये उसके चार्जेस देते हैं। या उस पर मैं वो खाक मेरे ये नई बात है मेरे लिए, अमूमन यही हो रहा है, यानी ये वाला ये जो बात कर रहे हैं तो बिजली के इदारे से सब मीटर लिए जाते हैं, वो सब लीज पे लगते हैं। हाँ, और वो मतलब वो पेपर वर्क है जी जी, कि एक मतलब मस्जिद ने अगर अपनी 10 दुकानें दे दी और 10 के इस तरह के अगर कानूनी मीटर अलग मीटर कहलाते हैं, अलग मीटर लगा वो अलग सब मीटर ही है मुफ्ती साहब, वो भी ना। अच्छा, वल्लाह वाला वो सब लीज पे होता है इसलिए सब कहलाता है। अच्छा सवाल में भी कहा ना कि वैसे रेट अलग होता है और सब मीटर के साथ उसका रेट अलग हो जाता है। नहीं, ये फिर मुफ्ती साहब ने अच्छी तवज्जो दिला है ना, ये तो पता है कि एक इतने यूनिट होंगे तो बिल इतना आएगा, यूनिट जैसे बढ़ते जाते हैं ना हमारे यहाँ बिजली के बिल जो है ना मल्टीप्लाई होता चला जाता है। अब जब दुकान ने जो है वो 10 दुकानों ने इस्तेमाल किया तो वो 1000 यूनिट हो गए, 1000 यूनिट पे 20 रुपये आने हैं, 100 पे 10 रुपये आने हैं। अब अगरचे ये 11 हिस्सों में तकसीम हो गया, लेकिन मस्जिद के ऊपर बोझ तो इस सब मीटर की वजह से बढ़ा, बहुत तो काम ये की बात जायज़ नहीं है जी, जायज़ नहीं है। और जो दूसरा इन्होंने फरमाया कि होटल वाले होते हैं या दुकानों वाले, जैसे पंजाब वगैरह में आगे कच्ची जगहें होती हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, गन्ने वाला जो है वो रस वाला है तो उसका सारा पानी जो है वो मस्जिद की उससे, होटल वाला है तो उसका सारा पानी मस्जिद की उससे। अब वो वही मुतवल्ली साहब ने इजाज़त दी हुई होती है या उसकी इजाज़त के बग़ैर ये उसका नाम लेकर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह मस्जिद का पानी यूँ छिड़कना, होटल में इस्तेमाल करना,
یہ سب ناجائز صورت ہے۔ کرایہ دے رہے ہیں نا بھائی ہم آپ کو، کرایہ تو اس جگہ کے استعمال کا دے رہے ہیں۔ آپ ہم سے پانی کا کرایہ لے لیں۔ پانی کا کرایہ دینے کی مسجد کمیٹی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کا چندے کی رقم سے ہے، تو مسجد کی کمیٹی کا کوئی فرد اس کی اجازت دے ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر طرف سے آپ یوں کریں گے آپ؟ یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ پوچھ کے تو پھر پھنس گئے، ایک خیال ہے نا عوامی طور پہ، ایک وہ ذہن وسوسہ آتا ہے۔ یہ صحیح ہے، پوچھ کر واقعی پھنس گئے، اور آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ برائے کرم کل نہیں آج پھنس جائیے، آج نہیں ابھی پھنس جائیے، یہاں پھنسیں گے تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ نکل جائیں گے، اور یہاں نکلتے رہیں گے تو کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پھنس جائیں، اور وہ لینڈ آف نو ریٹرن ہے۔ ابھی موقع ہے، پوچھ لیجئے اور پھنس جائیے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت۔ اور ان کو خود یاد رکھنا چاہیے استعمال کرنے والوں کو، جیسے پچھلے سلسلے میں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی تھے، وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ بعض کمیٹی یہ بولتے ہیں کہ بھی بھر کر جانے دو، یہ ہمارا رواج شروع سے چلتا آ رہا ہے، تو وہ رواج اصل میں ذاتی ملکیت میں تو چل سکتا ہے، مسجد کے معاملے میں رواج یا کسی کا اجازت دے دینا کہ بھر کر لے کر جانے دو، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی جس کو اجازت دی جا رہی ہے وہ اس کو اسی پر اکتفا نہ کرے کہ مجھے فلاں مسجد کے خزانچی نے، کمیٹی والے نے اجازت دے دی ہے تو لہٰذا میرے لیے جائز ہو گیا۔ اس کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا فیصلہ تو جو ہے وہ جب وہ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے کہ بھئی یہ صورتحال ہے، فلاں سے اجازت لے لی ہے، میرے لیے یہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں سامنے آئے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ باپا کا مدنی گلدستہ ذرا دکھائیں یار مسجد کے عنوان پر۔ حدیث شریف میں کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ اور اونچی آوازوں سے بچاؤ، چلانے سے بھی بچانے کا حکم ہے، تو اس لیے وہ مسجد میں بچے لانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں اتنا چھوٹا بچہ جس سے ظن غالب ہے کہ یہ پیشاب کر دے گا، تب تو اس کو لانا حرام ہے، اور اگر ایسا ہے کہ وہ پیشاب نہیں کرے گا لیکن ہے بچہ تو اس کو لانا مکروہ تنزیہی ہے، جائز ہے۔ لیکن اب ایسا بچہ ہے کہ جس کو وہ شور کرتا ہے، اور بچہ جب بچے سے بچہ ملتا ہے نا پھر ہٹ جاؤ، اکیلا ہے تو چپ مرے گا، وہ ایک سے دو ہوئے پھر آپ چھٹے پڑے، اب یہ ہے اور بس سب شور ہے۔ تو اس لیے مسجد میں جب پتہ ہے کہ بچے شور کرتے ہیں جبکہ یہ جمع ہوتے ہیں، تو اب ایسے موقع پر بچوں کو لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو روکا جائے گا، بلکہ مسجد کی انتظامیہ کے لیے یہ مسئلہ کہ یہ ان کو روکے، ان کو سمجھائے، ان کے سرپرستوں کو، لانے والوں کو لکھ کر لگا دے کہ مہربانی کر کے یہاں بچے نہ لائیں، یہ شور کرتے ہیں، مسجد کا احترام کریں، اس طرح کے جملے لکھ کر لگائے جائیں، امام صاحب، خطیب صاحب مائک پر سمجھائیں، تراویح کے بعد سمجھائیں، جمعے کی نماز میں سمجھائیں۔ تراویح میں سمجھانا بہت زیادہ مناسب ہوگا کہ لاتے ہی تراویح میں، اور نمازوں میں بھی لے آتے ہیں، جو بچہ ہے، اس پر کوئی قانون نہیں چلتا، بچے جہاں بھی جاتے ہیں یہ بچے ہیں اور شور کرتے ہیں، نمازیوں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب بولو کہ نماز پڑھو، تو نماز جب پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ زور سے بولیں گے آمین، اچھا امام بولے گا اللہ اکبر، تو یہ بھی سب مل کے بولے گا اللہ اکبر، اچھا پھر کوئی شرارتی بچہ اگر آ گیا تو وہ یوں دھکا مارے گا تو پوری لائن نیچے گر جائے گی، پھر کی کر کے ہنستے ہوں گے۔ تو یہ اس لیے بچوں کی امی کو نہیں پتا، یہ بیچاری یہی سمجھتی ہوں گی کہ اس کے ابو بہت شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، بچے کو اپنے بازو کے ساتھ وہ باندھ دیں گے، اس کو نمازیں پڑھائیں گے، ابو کو ہوش بھی نہیں ہوتا۔ یہ بچہ مسجد کو میدان سمجھ کر خوب اس میں کبڈی کھیل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اب اس میں یہ بھی ذہن ہوتا ہے نا، بچوں کو لے جائیں گے تو نماز کے عادی بنیں گے، کچھ سیکھیں گے، اب بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے جائیں گے تو پھر نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ نہیں تو باپا فرما رہے کہ ان کو روکو، مسجد میں کہاں پڑھتے ہیں نماز؟ نہیں باپا آپ فرما رہے کر رہے ہوتے ہیں، آپ فرما رہے کہ ان کو روکو، مسجد کی کمیٹی روکے، امام صاحب روکے، باپ کے باپ ہے، یہ کسے روکیں گے؟ تم ہوتا کون ہے؟ اللہ کا گھر ہے، تیرا گھر ہے، میرا بچہ ہے، ساتھ لایا ہوں۔ سنائیں گے تو چلو حدیث سے سنائیں گے نا، جب جی اس کی حدیث ہے نا، بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچا۔ جب امام عالم ہوگا، عالم نہیں ہوگا تو عالم کی کتاب دیکھ کر پڑھنے والا ہوگا،
تو یہ انشاءاللہ جب حدیث پڑھ کے سنائے گا تو کون مسلمان الجھے گا امام سے. تو اب یہ کہ ان کو چاہیے کہ یہ ان کے بچوں کو پیار سے خاموش کرائیں. چپ ہو جاؤ, شور نہیں کرو. اس طرح اگر یہ چپ کرائیں گے تو یہ خود شور کا سبب بن رہے ہیں. ہر 2 رکعت کے بعد ایسی آواز آتی ہے, سلام پھیرتے ہی جو یہ بھی غلط ہے. ہاں یہ 2-3 آوازیں لگائیں گے, پھر اللہ اکبر کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر پیچھے شروع. بچے عارضی طور پہ سہم جاتے ہوں گے, پھر جیسے وہ شور بچانے والے بڈھے نے ہاتھ باندھا, اب بولے 2 رکعت تک آزادی مل گئی. اچھا وہ سلام پھیرنے سے پہلے بچے بھی آگے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے یہ بڈھا سلام پھیرے گا یہ سیانے ہو جاتے ہوں گے, چپ ہو جاتے ہوں گے. جب سلام پھیرنے کا وقت آئے چیخ مارے گا کیا؟ اوپر سلام سے پہلے سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے, کسی اور کے بولنے کا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اللہ. تو یہ نرمی سے پیار سے بچوں کو انفرادی کوشش کرے, سمجھائے. جھاڑے گا تو بدزن ہوگا, دل دکھے گا اس کا, کیونکہ اس پر کوئی قلم تو چلتا نہیں ہے, مرفوع القلم ہے بچہ, اس کو گناہ تو ملتا نہیں ہے. اب یہ اس کی دل آزاری کرے گا تو دل آزاری کرنے والا گناہگار تو ہو سکتا ہے نا. اس پہ بابا زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ انوالو ہوتے ہیں جو رمضان مبارک میں مسجد کا راستہ دیکھتے ہیں, بالخصوص یہ تراویح وغیرہ میں نظر آتے ہیں. اگر پورا سال مسجد میں آنا جانا لگا ہو, علماء کی صحبت ہو اور اس طرح کے مسائل سے آگہی ہو, تو بچے کو نمازی بنانے کے لیے یا اس کو ادب سکھانے کے لیے, کیا گھر میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتے, کیا گھر میں قرآن نہیں پڑھتے, کیا ماں گھر میں نماز نہیں پڑھتی, ماں گھر میں عبادت نہیں کرتی, یہ گھر میں بیٹھ کر فلمیں ڈرامے گانے بازے دیکھے, نے بولے کہ مسجد میں بچے کو لے کے جائیں گے, یہ گھر والے تھوڑا آرام کر لیں گے, ہم نماز پڑھ لیں گے, بچے تھوڑا بچوں کے ساتھ کھیل لیں گے. تو یہ سارے جو انداز ہوتے ہیں اس پر غور کریں. پھر مسجد میں بچہ کھیلتے کھیلتے, آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, مسجد میں بچہ کھیلتے کھیلتے سڑک پر نکل جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کا بچہ سڑک پہ نکل گیا, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی ایسا واقعہ ہو گیا, آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو یوں مطلب کہ ہر چیز تحفظ کے متعلق بھی اگر آپ غور کریں تو اب ایسا بچہ جو مسجد میں لے جانے کے قابل نہیں ہے, بس آپ ذہن بنا لو میرے مدی چینل کے حاضرین کہ انہیں آپ مسجد میں لے کر نہیں جائیں گے. تو امید ہے کہ اب بچوں سے بھی اللہ کرے گا تو کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا, کوشش کریں گے لوگ انشاءاللہ مسجدوں کو بچانے. رب کریم ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے, اخلاص نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.